الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ عیسائیوں کے اس میں نرم دلی کا تذکرہ کر دیا اور اس کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، عیسائیوں کے جو رہبان اور ان کے مشائخ اور راہب حضرات وہ بہت سی چیزوں میں غلو کر کے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، جیسے کہ ہمارے صوفیہ حضرات کا آپ کو پتہ ہے کہ صوفیہ میں بعض حضرات جو گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے، چارپائی پر سوئیں گے نہیں۔ تلبیس ابلیس کے اندر حضرت اقدس نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اس قسم کی صوفیوں کی خوب خبر لی ہے، یہ بیجا قسم کے۔ تو یہ راہب حضرات اسی طرح کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل لکم، اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہے تو فرماتے ہیں کہ حلال شدہ یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو۔ ایک تو یہ آسان قسم کا یہ ہے کہ ربط ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کہ جو میں نے عرض کیا کہ راہبین حضرات وہ یہ ہے کہ اس طرح کرتے تھے۔ دوسرا آسان مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر تحلیل و تحریم کا مسئلہ ہے، تو پہلے آپ کے سامنے گزرا ہے، صورت کے پہلے رکوع کے اندر تحلیل و تحریم، یہاں بھی وہ تحلیل و تحریم کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ما احلہ اللہ لکم، اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے حلال قرار دیے ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو۔ ولا تعتدوا، اور اللہ نے جو حد مقرر کی ہے علت اور حرمت کا اس میں تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہ معتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو یہ کہ محبوب نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَكُلُوا حَلَالًا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ پاک نے حلالا طیبا مفعول بنا دو، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے ان میں سے کھایا کرو، حلالا کلوا حلالا مما رزقکم اللہ، حلال یہ کہ کھایا کرو، اور اکلاً طیباً آپ کی مرضی ہے یا طیباً کو حلالاً کے لیے صفت بنا دو، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس خدا سے ڈرا کرو الَّذِي أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ بِهِ، جس کا آپ کا جس پر یہ کہ ایمان ہے اور یقین ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہوتا ہے مولانا، ابھی کبھی آدمی قسم کے ذریعے سے کسی چیز کو حلال کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو یا حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، تو قسم کے ذریعے سے کسی حلال کو اسی کو بتائیں، اس وجہ سے قسم کا تذکرہ۔ باقی قسم کی تینوں قسمیں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ، یہ آپ کے سامنے گزرا۔ یمین لغو کے اندر تو تقیہ کلام، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اسے واللہ باللہ تاللہ، یہ اس طریقے اور بغیر کسی قصد و ارادہ کے تقیہ کلام میں یہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یمین غموس ہے، دانستہ طور پر یہ ہے کہ استاد کل آیا تھا، سبق بھی پڑھایا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ اللہ کی قسم نہیں آیا تھا، دانستہ طور پر، یہ یمین غموس ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈبو دیں اور خود غوطہ لگائیں جہنم میں، استغفار کریں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یمین منعقدہ کا کفارہ ہے، اور جس میں کہ آئندہ یہ کام میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ضرور یہ کہ کروں گا یا نہیں کروں گا، جب آدمی حانس ہو جائے گا تو اس میں کفارہ ہے، کفارے کا تذکرہ یہاں۔ اس وجہ سے یہاں پر کیا کر دیا، یمین کے مسئلے کو نقل کر دیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہارے قسموں میں جو لغو یمین ہے اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تمہارے مؤاخذہ کر دے گا بما ان قسموں پر، کیا بما عقدتم الایمان، جو پختہ آپ نے یقین قسم کر دیا، بما عقدتم الایمان ای ایمانکم، جو آپ نے گرہ باندھا ہے اپنے یمینوں کا، یعنی پختہ قسم آپ نے کیا، یہ یؤاخذو کے ساتھ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے اذا کان الامر کذالک، یعنی اذا حلفتم، جب آپ قسم اٹھائیں گے اور حانس ہو جائیں گے، وحنستم، اذا حلفتم وحنستم، قسم اٹھائیں اور حانس ہو گیا، فکفارۃ اطعام 10 مساکین، فرماتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہاں پر محذوف ہے من اطعام 10 مساکین طعاما کائنا من اوسط ما تطعمون اہلکم، درمیانہ کھانا جو آپ اپنے یہ کہ گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ فکفارۃ اطعام 10 مساکین، اطعام خبر ہے کفارہ کے لیے، اور پھر یہ جزا ہوگی شرط محذوف کی، فکفارۃ اطعام 10 مساکین طعاما کائنا
طعامن کائنن، یہ اطعام کے لیے مفعول بنے گا یا مفعول مطلق؟ فرماتے طعامن کائنن، کس قسم کا کھانا، اعلیٰ قسم کا یا بالکل ادنا؟ فرماتے طعامن کائنن من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانہ کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، سمجھے؟ یہ 10 مسکینوں کو صبح شام آپ کھانا کھلائیں گے، یہی کفارہ ہے۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دے، او تحریر رقبۃ، یا یہ کہ کوئی غلام آزاد کرے۔ حنفیہ کے مسلک کے مطابق کوئی مومنہ ضروری نہیں ہے، چونکہ اللہ یہ لہذا یہ رقب مومنہ رقب کافرہ، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مرد اور عورت غلام یا یہ کہ لونڈی خرید کر کے آپ آزاد کر سکتے ہیں۔ فمن لم یجد المذکورہ، مذکورہ چیزیں اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام، فعلیہ یا کہو فکفارۃ، فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا فرماتے ہیں کہ روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ مذکورہ آپ کی یمین کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب کہ آپ نے قسم اٹھا دیا، اذ ذالک کفارۃ ایمانکم وقت حلفکم، اذا حلفتم شرطیہ نہیں ہے، ظرفیہ محض ہے، یہ ظرف بنے گا کفارتوں کے لیے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم وقت حلفکم، جب آپ قسم اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کو محفوظ رکھا کرو۔ قسم کو محفوظ رکھنے کی 2 صورتیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، سمجھے، لہذا اس میں حانث نہ ہو جاؤ، بالکل اس کو اسی طریقے پر رکھو، سمجھے، بالکل اسی طریقے پر یہ ہے کہ رکھو حانث، یعنی قسم آپ کی صحیح ہے تو اس کے اندر آپ بری ہو جاؤ، اور یہ ہے کہ حانث نہ ہو جاؤ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ واحفظوا ایمانکم کا، کہ اگر آپ حانث ہو گئے تو کفارہ ادا کرو، یہ بھی قسم کی حفاظت ہے۔ تو دونوں معنی ہے، ایک اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم یعنی بروا فیہا، آپ بری رہو، حانث نہ ہو جاؤ اور اپنے قسم کو پورا کر لو، سمجھے، بروا فیہا، ایک معنی احفظوا کا یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اذا حنستم، جس وقت آپ حانث ہو جائیں تو پھر یہ کہ کیا ہے، کفروا ایمانکم، اپنے قسم کا کفارہ دے دو، دونوں احفظوا کے اندر داخل۔ یبین اللہ لکم آیاتہ احکامہ، اللہ اپنے احکام کو بیان کرتا ہے، بیانا کائنا کذالک، یہ اللہ کو کذالک یہ مفعول مطلق بنے گا۔ یبین اللہ لکم آیاتہ بیانا کائنا کذالک لکی تشکروا نعمہ، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو۔ اس کے بعد مسئلہ مولانا ابھی بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، طیبات اور حلال چیزوں کو حرام قرار نہ دو، اور خبیث چیزیں ان کے مقابلے میں کون ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اڑے رب سمجھا نہیں ہے، وہ تو طیبات تھے، اب اس کے مقابلے میں خبیث، یہ خبیث چیزیں، درمیان میں یمین کا مسئلہ آ گیا، چونکہ طیبات کو حرام قرار دینا یمین سے بھی ہوتا ہے، تو اب واپس خبیث آپ کو بتا رہے، خمر اور میسر اور انصاب اور الزلام، یہ سارے کے سارے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہیں، یہ خود حرام نہیں ہے، حرام اللہ آپ کو طاعت الخمر ہے، خمر کو اللہ نے پیدا کیا، میسر کو، انصاب کو، یہ سارے کے سارے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ باقی ہے کہ قسم، ہاں ان کا طاعتی اور ان کا قسم، شراب پینا، جوا کھیلنا اور بت پرستی کرنا اور تیروں سے قسمت آزمائی کی، تیروں سے قسمت آزمائی کر لینا، یہ جو بندے کے افعال ہے یہ برے ہیں مولانا، سمجھے، زنا کو اللہ نے بنایا، چوری کو اللہ نے بنایا، تو اس میں اللہ کو بھلا کرے، وہ خلق کے اعتبار سے یہ افعال العباد و افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ و تعالی، یعنی افعال العباد کلھا، جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے مخلوقۃ للہ، یصابون علیہ ان کانت طاعۃ و یعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ۔ طبلہ میں نے بنایا ہے، لیکن یہ کہ بجاتے آپ ہیں تو پھر آپ ہی گئے، میرا کیا ہے، اے جنت پتر، اس لیے انما الخمر کو مانا انما طاعت الخمر یا انما شرب الخمر، انما الخمر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب اور جوا، والانصاب بت پرستی، انصاب منصوبات کے معنی میں وہ پتھروں کو کھڑا کر کے ان کی عبادت کرتے تھے، سمجھے بھائی، تو بت پرستی، اور والازلام قراندازی کی تیر، وہی مسئلہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ حیدرآباد جاؤں یا نہ جاؤں، تو ملنگ آدمی جو تیر ٹوکری میں ہوتے ہیں، تیر کو نکالا، ماشاءاللہ تیر پہ لکھا ہو امرنی ربی، لہذا جاؤ حیدرآباد میں کام کرو، اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور لکھا ہو نہانی ربی، تو پھر یہ کہ نہیں ہو گیا، سمجھے، گوشت وغیرہ کو تقسیم کر کے جانور کو تب بھی اسی تیروں پر تقسیم کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا۔
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے رجس من عمل الشیطان، یہ پلیت ہے، کائن من عمل الشیطان، یہ شیطان ہی کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عمل ہے، شیطان کی طرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نسبت مجازن، ورنہ عامل تو انسان ہے، من عمل شیطان، شیطان تو ابھارنے والا ہے، ورنہ عمل شیطان نہیں ہے، عمل تو انسان کرتا ہے، اس پر شراب پیتا انسان ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت ہے، فرماتے ہیں کہ فاجتنبوا ھذا الرجس، چونکہ رجس سب پر ہو گیا، خمر بھی رجس ہے، میسر بھی رجس ہے، انصاب ازلام سب کے سب رجس ہے، تو اجتنبوا ہاں نہیں ہے بلکہ اجتنبوا، یعنی اجتنبوا ھذا الرجس، اس رجس سے بچا کرو، اس پلیتی سے، لکے تفلحوا، تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان میں دشمنی اور بغض پیدا کر دے، لاجل الخمر والمیسر، لاجل الخمر والمیسر، اللہ آپ کو یہ فی اجلی ہے۔ ان امرأۃ عذبت النار فی ہرۃ، کہ ایک خاتون کو عذاب ہو گیا فی ہرۃ، اے لاجل ہرۃ، جو حدیث میں آتا ہے، یہاں پر بھی فی اجلی ہے۔ شیطان یہ ہے کہ دشمنی ڈالتا ہے اور بغض ڈالتا ہے تمہارے درمیان میں، فی الخمر والمیسر، خمر کے اعتبار سے، اور اللہ کا بھلا کرے، خمر ہی کی وجہ سے اور جوا کی وجہ سے، سمجھے، شراب پی کر کے جی قتل بھی کر لیتا ہے، اور جوئے کے اندر بھی دشمنی ہے، جو جوا ہار جاتا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں کے، یہ جو آپ کے کرکٹ ورکٹ ہوتے ہیں تو اس پر یہ کہ جوئے لگتے، کروڑوں نے اربوں روپے کے جوئے لگتے ہیں، سمجھے، یہ ہمارے حضرت، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، صدر صاحب کی بیٹے اور دیگر حضرات اربوں خربوں کے جوئیں لگاتے، اربوں خربوں کی۔ انما پھر یہ دو چیزیں مسلمانوں میں چل پڑی، خمر اور میسر، حالانکہ یہ کہ یہاں ابھی آ گیا کون سا مولانا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، خمر اور میسر، انصاب اور ازلام، تو ان کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں، مسلمانوں میں یہ چیزیں زیادہ رائج پڑی، اس لیے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء لاجل الخمر والمیسر، یہ یوقع کے ساتھ متعلق ہوگا، ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ، نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا آپ باز آ جائیں گے یا نہیں، فہل انتم منتہون کا معنی انتہو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، سمجھے بھائی جان۔ اصل مسئلہ جو معیوبات کے بعد عیبدار چیزوں کے بعد جب استفہام کو نقل کیا جائے وہ نہیں کے معنی میں ہوگا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کا معنی لا تشربوا، سمجھے بھائی جان، نہ پیا کرو، یہ نہیں سے بھی استفہام زیادہ ابلغ ہے، نہیں سے بھی زیادہ استفہام۔ معیوبات عیبدار چیزوں میں، بری چیزوں کے بعد جب استفہام نقل کرتے عرب لوگ تو میں نے عرض کیا کہ وہ امر کے معنی میں ہوتا ہے یا کہ نہیں کہ امر کے معنی میں لے لو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کا معنی انتہو، تو انتہو سے بھی زیادہ ابلغ، اور نہیں کے معنی لا تشربوا، سمجھے، نہیں کا معنی یہ ہے کہ لا تشربوا، یہ نہ پیا کرو اللہ کو، اور لا تفعلوا، لا ترتکبوا، لا تکتسبوا هذه الاشیاء، اے کاش کہ آپ سمجھ میں آتے۔ فرماتے ہیں فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، اللہ رسول کی اطاعت کرو حلال و حرام میں، شراب حرام ہے اللہ کا بھلا کریے کہ ان کو حرام اللہ رسول نے قرار دیا، وَاحْذَرُوا مُخَالَفَتَهُمَا، اللہ رسول کی مخالفت نہیں کرنا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الْإِيمَانِ، اگر یہ ہے کہ تم روگردانی کرو گے، فرماتے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ عَنْ تَوْحِيدِ فَاعْلَمُوا، یقین کر لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، میرے نبی کی ذمہ داری تبلیغ ہے، علی رسولنا خبر مقدم بنے گا، البلاغ مبتدا مؤخر، البلاغ المبین، میرے نبی کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تبلیغ اس کا، اور نبی نے تبلیغ کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، حل کا معنی قد کے، قد بلغت، اللہ یہ ہے کہ میں نے پہنچایا تبلیغ، آپ لوگ گواہی دیں گے نہیں دیں گے کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ سب نے کہا کہ جی ہاں بالکل، ادیت الامانت ونصحت الامت، آپ نے امانت جو اللہ کی طرف سے دین ایک امانت ہے وہ آپ نے خلق خدا تک پہنچایا، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی جائیں گے اس امانت کو اپنے ذمے پر لے جاؤ، سمجھے میں لوگوں، اس امانت کو بھی یہ ہے کہ خلق خدا تک پہنچا دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اب شبہ ہو گیا کہ جن لوگوں نے
حرمت سے پہلے، شراب کی حرمت سے پہلے جنہوں نے شراب پیا، جن صحابہ نے، اور انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، کوئی احد میں کوئی شراب پی کر کے اللہ کا، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک رسول نہ بھیجے، شریعت کے حکم ہر مسئلے میں جب تک نہیں آیا، اس سے پہلے کوئی اگر گڑبڑ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اللہ کا بھلا کرنے والے صالح کیا، نہیں ہے ان لوگوں پر جناح فیما طعموا، جب کہ انہوں نے شراب پیا، فیما طعموا جب شراب پیا حرمت سے پہلے، فیما طعموا ہو گیا مولانا، یہ کیا ہوگا؟ جناح کائن فیما طعموا، یہ موصوف صفت یہ اللہ کو لے سکے، اسم ہوگا علی الذین آمنوا ثابتا کان، اس کے لیے خبر ہوگا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا فیما شربوا، چونکہ شراب کے اندر غذائیت ہے اس لیے اللہ کو بھلا کرے طعموا، جو انہوں نے تحریم سے پہلے شراب پیا، اذا متقوا، لیکن بشرط کہ اذا متقوا شرک سے بچے ہوں، لہذا جن کا ایمان تھا اور شراب پی کر کے چلے گئے، شرک سے بچے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ اذا متقوا، جبکہ شرک سے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ بچے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور یہ کہ عمل صالح کیا، ثم اتقوا، پھر حرام سے بھی، باقی حرام سے بچے، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر یہ کہ تقوی پر استقامت انہوں نے اختیار کر دی، واحسنوا، اور اپنے یہ کہ اعمال کو خوبصورت انہوں نے بنایا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھ لو کہ محسنین نیکوکاروں کو محبوب رکھتا، مانا المتقی محبوب للہ، متقی اللہ کا محبوب ہے، کیوں؟ لأنہ یحسن التقوی، اس لیے کہ خوبصورت تقوی پیش کرتا ہے، وکل من یحسن التقوی، جو آدمی تقوی صحیح پیش کرتا ہے، فہو محبوب للہ، وہ اللہ کا محبوب ہوگا، نتیجہ نکلا فالمتقی محبوب للہ، اس لیے یہ قضیہ کلی ہے، ایجاب کلی ہر جگہ پیش کرتا ہے، پھر ناراض نہ ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ کمال ہے اس کا مولانا۔ ارے تسی دو یا کسی اور علاقے بچوں اے جی۔ اب ان میں تاسیس پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا میں نے مسئلہ وہ کہ ہر جگہ تقوی کا معنی لگا، لیس علی الذین آمنوا لیس جناح کائن فیما طعموا فیما شربوا، جو کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے پیا، کس پر گناہ نہیں ہے؟ ثابتا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا متقوا، یہ اذا ما جو ہے نا زائد، بشرط کہ شرک سے وہ بچے ہیں، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، بشرط کہ شرک سے بچے اور ایمان بھی لائے اور عمل صالح انہوں نے کیا، ثم اتقوا، اور باقی حرام چیزوں سے ہے کہ بچ گئے، سمجھے؟ اب اتقوا پہلے والا شرک، ثم اتقوا باقی محرمات الاخرى، اور وآمنوا، اور ثم اتقوا، اور ثم اتقوا ای استقاموا علی التقوی واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اے جندا پترا، یہ اذا متقوا فیما طعموا، یہ جناح کائن فیما طعموا، اس جناح کائن، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کائنوں کے ساتھ متعلق ہو، اذا ظرفی اس کے لیے بن جائے، اور یا اذا شرطی اگر ہے تو پھر یہ کہ کیا لا یسمون، یہ گناہ گار نہیں ہوں گے، چونکہ ما قبل اس پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، جزا محذوف نکالیں گے، واللہ یحب المحسنین۔ یہ چیزیں اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ اللہ پاک نے ان کو حرام قرار دی ہے، اور یہ حرمت ذاتی ہے، اور بعض چیزیں اس قسم کے کہ ان کی حرمت عارضی ہے، حرمت عارضی، اب اس کو بیان کر رہا ہے، سمجھے؟ کہ حدود حرم کے اندر حالت احرام میں، حج میں اور عمرے میں شکار کرنا حرام ہے، آپ کو مسئلہ سمجھا؟ یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اس میں حرمت عارضی ہے، یہ حج کی وجہ سے، ارے ربط سمجھا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، واللہ لیبلونکم اللہ، خدا کی قسم اللہ آپ کو آزمائیں گے، بشیء کائن من الصید، کچھ شکار کے ساتھ، آدمی شکار کو تیار دیکھتا ہے لیکن حالت احرام میں، سمجھے کہاں برداشت کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا واللہ لیبلونکم اللہ بشیء کائن من الصید، اللہ تعالیٰ شکار کے ساتھ، کچھ شکار کے ساتھ آپ کو آزمائیں گے، یہ جواب قسم ہو گیا، اور صید سے حال بنے گا، تنالہ ایدیکم ورماکم، وہ شکار کے جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اور تمہارے تیر جس کو پہنچتے ہیں، جن کو لگتے ہیں، یہ حال بنے گا صید سے، یہ اللہ آپ کو لیبلونکم اللہ آپ کو آزمائے گا، کیوں؟ لیمیز اللہ من یخافہ بالغیب، کہ غائبانہ طور پر کون اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ڈرنے والوں کو نہ ڈرنے والوں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے، ڈرنے والوں کو نہ ڈرنے والوں سے کہ کون ہے، اور ہمیشہ امتحان میں پتہ چلتا ہے، امتحان کے بعد لیبلونکم اللہ آزمائیں گے، امتحان میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا طالب علم پڑھنے والا ہے، کون سا پڑھنے والے نہیں، امتحان کے بعد، سمجھے؟ امتحان میں یکرم الرجل و یوہان،
یعرف الشجاع عند الحرب، لڑائی کے وقت. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، واللہ لیبلونکم اللہ، یعنی نقسم یا اقسم لیبلونکم اللہ، قسم کہ خدا کی قسم اللہ آپ کو آزمائیں گے، بشیء من الصید، کچھ شکار کے ساتھ، تنالہ درحال کہ اس شکار کو، تنالہ ایدیکم ورماحکم، آپ کے ہاتھ اور آپ کی یہ ہے کہ تیر اس کو یہ ہے کہ لگتے ہیں. یہ اللہ لیبلونکم اللہ آپ کو آزماتا ہے، اس لیے لیمیز اللہ، لیعلم اللہ، لیمیز اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ تھلگ کر دے، من یخافو، ڈرنے والوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بالغیب حال کونہ غائبا، غائب جب کہ ظاہر ہے کہ ہم سب کا اللہ آپ کو بولا کہ ایمان غائبانہ ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، اللہ کی اس نہیں کے بعد، اے بعد ما نہى اللہ، اللہ نے نہیں کر دیا، آپ کو منع کر دیا کہ شکار نہ کرو حالت احرام میں. فمن اعتدى بعد ذلك، اللہ کی اس نہیں کے بعد تجاوز کرے گا، یہ شرط ہو گیا، فلہ عذاب الیم، اسی ہی کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو شکار کو قتل نہ کرو، شکار نہ کرو اس حال میں کہ وانتم حرم، حالت احرام کے اندر. ومن قتلہ منکم متعمدا، آپ میں سے کسی نے جان بوجھ کر کے اگر جانو شکار کر دیا، شکار کو قتل کر دیا، فعلیہ جزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس قاتل پر، شکار کرنے والے پر، جزاء، اس پر جزا اور بدلہ ہے، مثل ما قتلہ من النعم، یہ من النعم اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ اس ما قتلہ میں ہو سے حال ہے، سمجھے، جو کچھ اس نے یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، بجو کو قتل کر دیا تو بکری دے دے گا اس کی برابر کی، سمجھے، اس کے برابر کی. ومن قتلہ منکم متعمدا، یہ متعمدن کے قید اتفاقی ہے، صحابی نے جس نے شکار کیا تھا جس پر یہ آیت نازل ہوگی اس صحابی نے جان بوجھ کر کے کیا، تو اس لیے اللہ کو متعمد، ورنہ یہ کہ چاہے محرم حالت احرام میں عمدن یا یہ کہ خطاً قتل کرے، بہرحال اس پر یہ ہے کہ تاوان ہوگا، جنایت احرام اس پر جنایت. ومن قتلہ منکم متعمدا، یہ ہو گیا شرط، ومن قتلہ منکم متعمدا، قتل کی ضمیر فاعل سے یہ حال بنے گا متعمدا، فعلیہ جزاء مثل ما قتلہ من النعم، جو جانور اس نے ذبح کر دے، فرماتے ہیں کہ اس کی مثل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہوگی اس پر، یحکم بہ ذوی عدل منکم، یہ جزاؤں کی صفت بنے گا، فعلیہ جزاء مثل ما قتل من النعم، یہ مثل بھی صفت بنے گا جزاؤں کے لیے، اور علیہ خبر مقدم ہو گیا. یحکم بہ ذوی عدل، دو آدمی فرماتے کہ فیصلہ کریں گے تم میں سے اس کا، یہ یحکم بھی صفت بنے گا. ہدی بالغ الکعبۃ، یحکم بہ، یہ بھی اللہ کو بھلا کرے، اس سے مراد وہ جانور جس کا شکار ہو چکا ہے، ہدی درحال ہے کہ وہ ہادی بنے، بال یعنی ہدی کے طور پر یہ کہ اس کو بھیج دو، بالغ الکعبۃ، کعبہ یعنی حدود حرم میں جا، اطلاق الخاص و ارادہ العام، حدود حرم میں جا کر کے، منا کے اندر، کعبۃ اللہ میں کوئی جانور جا کر کے کٹتا نہیں ہے، منا اس سے بہت دور ہے، منا کے اندر حدود حرم میں جائے اور وہاں پر یہ کہ کٹے. اب بالغ الکعبۃ یہ صفت بنے گا ہدین کے لیے، اور ہدیوں کو بھی سے حال بنائے، یحکم بہ ذوی عدل منکم حال کونہ ہدین بالغ الکعبۃ مہدن، یہ کہ حرم تک پہنچے، بالغ الکعبۃ، کعبہ کو پہنچے. او کفارۃ طعام مساکین، اس کا عطف ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جزاؤں پر، فعلیہ جزاء، او کفارۃ، یا یہ کہ اس کی مثل جانور دے دے، او کفارۃ یا کفارہ، کفارہ سے بدل یا عطفی بیان بنے گا، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یہ کفارہ ہے. او عدل ذالک صیامہ، اور اگر ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، او عدل ذالک صیامہ، تو اس کے برابر فرماتے روزہ رکھے. اب کیا کریں گے، روزہ اس طریقے پر جانور کی جو قیمت لگائی نا، جانور کی قیمت لگائے عادل آدمی نے، دو عادلوں نے، انہوں نے قیمت لگایا کہ بھائی اس جانور کی قیمت گندم کے اعتبار سے 10 سا بنتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے 10 سا، تو ہر نصف سا کے لیے ایک روزہ رکھے گا، سمجھے، ہر نصف سا کے لیے ایک روزہ. اب 20 روزے بنتے، کتنے بنتے؟ یہ اس لیے وفعل اللہ ذالک، یا اوجب اللہ ذالک، اللہ نے یہ واجب اس لیے قرار دی تاوان اس پر، لیذوق وبال امرہ، تاکہ قاتل اپنے یہ کہ کیے کی سزا بھگت لیں، لیذوق وبال امرہ. بس عفا اللہ عما سلف، اے قبل التحریم، تحریم سے پہلے پہلے جنہوں نے اس طرح حدود حرم میں شکار کیا اللہ نے معاف کر دے. عفا اللہ عما سلف ومن عاد بعد التحریم، اور حرمت کے بعد جو واپس شکار کی طرف جائے گا، یعنی اللہ نے آپ کو اطلاع کر دی کہ اب شکار حالت احرام میں حرام ہے، تو فینتقم اللہ منہ، اللہ اسے انتقام لے لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام، انتقام والی اس کی ذات ہے. ہاں شکار آپ کے لیے ناجائز ہے، البتہ سمندری شکار کر سکتے. احل لکم صید البحر وطعامہ، احل لکم صید البحر، حنفی اس کا ترجمہ کرتے ہیں الاصطیاد من البحر، آپ سمندر سے شکار کر سکتے ہیں، لیکن شکار کس کا ہوگا؟ مچھلی کا ہوگا. شکار تو حرام کا بھی ہوتا ہے، حرام جانوروں کا. آپ یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے دوائی موائی میں یا ویسے بھی
اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو کیا کہتے ہیں مگر مچھ ہے، مگر آپ کے اس مگر مچھ سے پتہ نہیں اس کا تیل نکال کر کے اس سے شیشہ بناتے ہیں اور بلیٹ پروف گاڑی میں وہی لگتا ہے۔ اور آپ جا کر کے مگر مچھ کو دیکھیں گے، بعض جگہوں میں اس کو گولی لگائیں گے، گولی اس پہ اثر نہیں کرتی۔ سانپ بھی ہوتے ہیں، سمندری سانپ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب حنفیہ کے مسلک کے مطابق اللہ آپ کا بھلا کرے، الاصطیاد من البحر، اور شکار یہ کہ حرام جانور کا بھی ہوتا ہے، لیکن کھائیں گے کس کا؟ کھائیں گے کس کو؟ تو احل لکم الاصطیاد، اصطیاد تمہارے لیے من البحر، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ احل لکم مسید البحر، احل لکم مسید البحر، صید مسید کے معنی شکار شدہ۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خنزیر کو، مگر مچھ کو، مینڈک کو، مینگل کو نکال دیں، باقی جانور سارے اجازت ہے، گدھے ہو، گھوڑے ہوں، اور اس کے پانی کے سمجھے، بحری فرس بحری اور حمار بحری، اسی طرح اور یہ سب کے انسان بحری بھی ہے، انسان بحری بھی ہے۔ وحل لکم صید البر وطعمہ، فرماتے ہیں کہ سمندری شکار وطعم، وحلت لنا المیتتان والدمان، مچھلی بالاتفاق لحاظ، وطعم اور اس کو کھانا، متاعا لکم اے تتمتعون متاعا لکم، آپ فائدہ حاصل، مفعول مطلق ہے، وللسیارۃ لکم وللسیارۃ، اور مسافروں کے لیے، سیر و تفریح کرنے والے مسافر، تتمتعون متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر، چونکہ ضمیر مجرور پر عطف ہو رہا ہے تو اعادت الجار لایا اس نے اس میں ظاہر کا، وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر، اور خشکی کا حرام ہے شکارہ پر، معدوم تم حرمہ، جب تک یہ حرمہ کے لیے ظرف بنے گا، معدوم تم حرمہ، جب تک کیا حالت احرام میں، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس خدا سے ڈرا کرو کہ جس کے پاس آپ کو جمع کیا جائے گا۔ اب یہ ساری حرمتیں، یہ جو کبوتر ہے، ہرن ہے، حدود حرم کے اندر شکار کرنا، یہ کس کی وجہ سے؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ کی حرمت کی وجہ سے، کعبہ کے دائیں بائیں، ومن دخلہ کان آمنا، سمجھے؟ اس لیے اللہ کا کبوتر مرتے ہیں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، لیکن لوگوں کو دانہ ڈالتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتے، اور جب وہ کبوتر کوئی بیمار بھی ہوتا ہے تو بچے اس کو پکڑ کر کے چومتے ہیں عرب لوگ، اور اسی طرح ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں اللہ کا کبوتر ہے، اس کو کوئی نہیں مارتا، یہ اللہ کے کبوتر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ حرمت جو حدود حرم کے اندر شکار حرام، یہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، فرماتے جعل اللہ الکعبۃ، کعبہ کیا ہے؟ البیت الحرام، یہ بدل یا عطف بیان، البیت موصوف بنے گا، الحرام صفت بنے گا، یہ کعبہ سے بنیں گے بدل، سمجھے؟ اللہ نے کعبہ کو جو کہ بیت حرام ہے اس کو کیا بنایا ہے؟ جعل کا دوسرا مفعول قیام اللہ سے، جو لوگوں کے اللہ آپ کا بھلا کرے، قیام، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، وجود کا ذریعہ بنایا، قیام لوگوں کے قیام وجود کا ذریعہ بنایا۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کل پرسوں یہ بات آپ کے سامنے، والشہر الحرام، اور شہر حرام کو جس کے اندر یہ لوگ سفار، اللہ نے اس کو بھی بنایا، والہدی، اور ہدی کو، والقلائد، اور قلائد، ان سب کو قیام للناس بنا دیا۔ یہ مفعول ثانی مولانا، آپ کو مسئلہ سمجھا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام والشہر الحرام والہدی والقلائد قیاما للناس، لیکن ظاہر ہے کہ اب کعبۃ اللہ کے ساتھ لگتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دو چیزیں قیام للناس، لوگوں کی زندگی اور لوگوں کا وجود ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑے ہیں، بغیر روٹی کے اور بغیر رزق کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، سمجھے؟ اس لیے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور دوسرا یہ کہ کعبۃ اللہ، اس سے جسمانی بقا آپ کا باقی ہے، اور یہاں پر روحانی بقا آپ کا کعبۃ اللہ کے ذریعے سے، اور جب تک، اور دونوں جب ختم ہو جائیں گے آدمی نہیں رہتا، جسمانی پہ بھی نہیں رہتا، اس پہ بھی نہیں رہتا۔ کعبۃ اللہ جب تک آباد ہے، آباد ہے، آخر میں ایک پتہ نہیں بلوچ ہوگا یا کوئی کالا حبشی ہوگا، لیکن حضرت نے فرمایا رنگ کا کالا ہوگا، وہ آ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تو اس صورت کے اندر اس کے بعد پھر لوگ اس جگہ کا طواف کریں گے، اور پھر اس جگہ کو اللہ ان کو بھلائے گا، وہ جگہ لوگ بھول جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہ کر دے گا۔ جو اپنے ہم لوگ اتنے نالائق ہوں گے کہ ہمارے کعبہ کو لوگ گرائیں گے آخر میں، سمجھ رہے ہیں؟ مدینے کے اندر دجال اور اس کی جماعت داخل نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ کہ مسجد حرام کو آخر میں ذو سویقتین اور دو پنڈلیوں والے، اور وہ دور حدیث میں کر کے ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے پر چلتا ہے، افحاجوں۔ اے مولانا ذالک، یہ مذکورہ، یہ سب کچھ، یہ مذکورہ ساری تفصیلات، لتعلموا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، ذالک کائن لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات،
اب معذرت سمجھ لینا، یعنی التفصیلات المذکورہ، یہ تفصیلات مذکورہ تستلزم علم اللہ سبحانہ و تعالی، یہ مستلزم ہے کہ اللہ بہت بڑے عالم ہے، آپ کو بتا رہا ہے۔ اس لیے یہ صرف اس رکوع کے نہیں، من بدایت سورۃ الی الآن الی ہا ہونا، سورت کے اول سے لے کر آخر تک یہ ساری تفصیلات، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا علم ہے، اور علم کلی ہے اس کا، یہ عموم علم باری تعالیٰ کو بیان کر رہا۔ ورنہ ایک دو واقعات سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے علم ثابت نہیں ہو رہا، خدا کے لیے اس بات کو سمجھے علم۔ ذالک المذکور من التفصیلات، یہ مذکور تفصیلات ثابت لتعلموا، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، ان اللہ یعلم ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بھی جانتا ہے، یہ سب کچھ یعلم کے لیے مفعول، وان اللہ علیم بکل شیء، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ وہ کے لیے مفعول ہو گیا، اور یعلم اللہ کو بلا کر خبر ہو گیا ان کے لیے، اور ان پھر یہ کہ اپنے اسم خبر سے مفعول ہے لتعلموا کے لیے، بتاویل مصدر ثابت کائن خبر ہے ذالک کے لیے، فلا تو گڑگڑو، اس کے بعد گڑگڑ نہ کرو۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، میں نے احکام بیان کر دیا اپنے علم کی روشنی میں، سب کچھ اللہ کو علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ تعالیٰ شدید العقاب لمن خالف اوامرہ، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اس کے سخت اس کو سزا دے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لمن تاب وآب، جو توبہ کرے، وآب الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نبی کی ذمہ داری نہیں مگر تبلیغ کر کے اس نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ واللہ یعلم ما تبدونہ وما تکتمونہ، واللہ یعلم ما تبدونہ من طاعتکم وما تکتمونہ من طاعتکم، جو طاعت اور خلاف طاعت، اللہ کی مخالفت، جو کچھ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے شکار بھی حرام آپ کے لیے، دیگر بہت سے حرام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں قل لا یستوی الخبیث، خبیث یعنی حرام، والطیب اور حلال، یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہوتے، سمجھے۔ الخبیثوں سے سید البر ہے، اور الطیبوں سے سید البحر ہے، سید البحر تو آپ کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے حلال ہے، سید البر۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ اللہ آپ کو بھلا کرے کثرت خبیث اور حرام کی کثرت آپ کو بھاتی ہو اور اچھے لگتے ہو، اب اس کو حال بنائیں گے۔ وَقُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ حَالَ كَوْنِهِمَا مُوجِبَةً إِيَّاكَ حَالَ كَوْنِهِمَا موجبت حال كونهما موجبتین یا موجبین ایاکم، اگرچہ وہ آپ کو بھاری لگے، کیا اچھا معلوم ہو جائے بھائی۔ فاتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون، مامورات اور منہیات کے اندر یہ ہے کہ مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، یا اولی الالباب لکی تفلحوا فی مرامکم، تاکہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا معنی آپ کو بتائیں لکی تفلحوا فی مرامکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب رب سمجھو، جب ہم نے حلال و حرام کی کیا کر دی ہے، حلال و حرام کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ ہم خود بیان کریں، تو آپ بیجا نبی سے سوال نہ کرو۔ اور پھر آدمی جب سوال کرتا ہے نا تو پھر جتنا سوال زیادہ کرتا ہے مسئلہ خراب ہوتا جاتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ وبینوا ما بین اللہ، ان لوگوں نے یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے سوال در سوال کیے، اپنے لیے دائرہ تنگ کر دیے۔ اگر اس نے جیسے کہ ان کو کہا تھا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ای بقرۃ، کوئی سی بھی گائے ذبح کرتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، اور عامل جو قتل ہو چکا تھا اس کی خبر معلوم ہو جاتی۔ لیکن ان ظالموں نے کہا کہ یبین لنا ما ہی، قال انه یقولون بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، کہا کہ اور بولو، کہا بقرۃ صفراء فاقع لونها، کہا اور بولو، فرمایا کہ بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الارض مسلمۃ لا شیۃ فیها، قالوا الان جئت بالحق، ابھی صحیح کہہ رہے آپ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کے قیودات جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ اتنے دنیا کے اندر نایاب ہوتی ہے، بولو جس چیز کے قیودات زیادہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اب اس قسم کی اللہ کا بھلا کرے لڑکی ہو کہ جو بالکل دیکھوں کہ چمکتی دمکتی ہو، میری شکل اس میں نظر آ جائے، قد کے بھی ٹھیک ہو، آنکھیں بھی ٹھیک ہو، فلانا بھی ٹھیک ہو، فلانا بھی ٹھیک ہو، فلانا ٹھیک ہو، تو دعا کرو اللہ ایسی لڑکی پیدا کرے، پھر ورنہ اس وقت تک گزارا کرو، اذان دیتے رہو۔ سمجھ رہی ہیں کیوں ایسا ہی نہیں؟
اب عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس آگے انہوں نے کہا کہ حضرت امام چاہیے، امام ہو، خوبصورت بھی ہو، قداور بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو، بیوی بھی اس کی خوبصورت ہو، آواز بھی اچھی ہو، خطابت میں بھی ہو، فصیح و بلیغ بھی ہو، نماز کی پابندی بھی کرے، قرات بھی اچھی ہو، 10-12 شرطیں لگائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا ایسا یار یہ جو شرائط ہے کوئی انسان مل نہیں رہا ہے، کسی انسان میں یہ ساری، کوشش کروں گا اگر جبریل سے ملاقات ہو گئی تو کہہ دوں گا تمہارا امام بن جائے۔ سمجھ نہیں آئی؟ جبریل علیہ السلام سے اگر ملاقات ہوگی تو کہہ دوں گا ان سے کہ تمہارا امام بن جائے۔ جی تو آپ سوال نہ کریں۔ تو اب بتاتے ہیں کہ جی مسئلہ ہے کہ حلال و حرام کو ہم خود بیان کرتے ہیں، بے جا قسم کے سوالات نہ کرو، اور اگر سوال کرو گے آپ کو رد سمجھایا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ہم نے خود ذمہ داری لی حلال و حرام کو۔ آپ یہ ہے کہ سوال نہ کرو اللہ کو بھلا کر وہ اسی چیزوں کے بارے میں، بے جا سوال۔ ان تبد لکم، اگر وہ چیزیں ظاہر کی جائیں، ان تبد تلک الاشیاء المسئولۃ عنہا، جن سے سوال کیا گیا، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تسؤکم، تمہیں غمزدہ کر دیں گے۔ کیوں سوال کرتے ہو کہ جی اللہ کو بھلا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا نام؟ اب اس لیے کہ نبی کی بات تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باپ کے نہ ہو، نبی آپ کا اصل باپ بتا دے کہ تمہاری ماں نے فلاں سے دوستی، تو تمہارے لیے رہے گا کیا؟ سمجھے؟ اب ایک آدمی کہتے میری اونٹنی کہاں ہے، دوسرا کہتے کہ اللہ کو بھلا کریے کہ من ابھی، فرمایا ابو کا حذافہ، اور حضرت کو غصے دیا، سمجھے؟ اور ایک منافق کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ میرے اللہ کو بھلا کرے اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ کہہ رہا کہ یہ بتا دو میری اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے صحابی نے کہا بیٹھ جا منافق، مجھے پتہ ہے نزوت علیہا، تو اس اونٹ کے ساتھ خود اونٹنی کے ساتھ بدکاری کرتا، تیرا نطفہ ہے اس کے پیٹ میں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے مولانا؟ تو بیجا قسم کے سوالات اس طرح کرنا۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اجلس، میں جانتا ہوں آپ کو، اور تو پوچھ رہا ہے نبی سے کہ میرے اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ قد نزوت علیہا، آپ نے اس پر یہ کہ اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اور اس اونٹنی کے ساتھ آپ نے بدکاری کی ہے، اور تیرا نطفہ ہے اس کے پیٹ میں۔ سمجھے؟ میرے نبی سے فضول قسم کے بیجا قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ فرمایا چدانی بپرسی سوالت خطاست، اور فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیزیں آتی۔ تو اس لیے ایک طالب علم تھا، اللہ آپ کو بھلا کرے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کرے، سوالات کہیں سے دیکھ دیکھ کر کیا کر کے، تو حضرت سمجھ گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے نہیں آتا، بس میں کتاب پڑھاتا ہوں، نہیں آتا۔ تو اتنا گستاخ تھا، اس نے کہا کہ جب آپ کو نہیں آتا تو آپ کو حق کیا پہنچتا ہے کہ ہماری عمر برباد کر رہے ہو؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس طرح کتاب پڑھانے کا؟ حضرت نے فرمایا میں نے آپ کو 2 ہفتے دھوکہ دیا ہو، 2 مہینہ دھوکہ، لیکن تو 2 سال سے یہاں پڑھ رہا ہے، تو اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو خیر اس نے کہا میں مدرسے چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت فرمایا کہ آپ چلے جائیں۔ جب چلے گئے، کہتے چند مہینوں کے بعد وہ پاگل ہو گیا، دلی کے بازار میں شلوار نکال کر کے کندھے پر گھومتا پھرتا تھا۔ سمجھے؟ ہم نے 1-2 ساتھیوں کو اس طرح دیکھا بھی، اور واقعتاً اللہ آپ کو بھلا کر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور اللہ نے بہت خوار کر دیا مولوی صاحب۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، یہ ظرف بنے گا سوال کے لیے کہ جس وقت قرآن کا نزول ہے تو تُبْدَ لَكُمْ، آپ کے لیے ظاہر ہو جائیں۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا اس سے پہلے جو وَاللَّهُ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بخشنے والا جو توبہ کرتا ہے، لیکن حلیم، کچھ لوگ گستاخی کرتے ہیں، اللہ بردبار ہے، لا يعجل العقوبۃ، خدا ان کی گرفت نہیں کرتا۔ قد سألها قوم، یہ باتیں اور یہ اشیاء بہت سی چیزیں، قوم کائنون من قبلکم، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا، ثم اصبحوا کافرین بہا، اور پھر اس کے انکار کرنے لگے۔ نبی نے بتایا کہ یہ چیز اس طریقہ پر ہے، اس طریقہ پر ہے، اور یہ بات آپ کو کرنی ہے، تو انہوں نے نہیں کیا۔ اس لیے اب حلال و حرام کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیوں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، ان کو آپ نے کیوں حرام قرار دیا؟ حالانکہ ما حرم اللہ بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حامیا، ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے حرام قرار نہیں۔ یہ جال تحریم آپ اس کو کہہ دیں، ما جعل اللہ ما حرم اللہ بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا، یہ اونٹ کی قسمیں ہیں، 3 اونٹنیاں ہیں اور حام آخری اونٹ ہے۔
سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ان کو اللہ نے کسی طرح حرام قرار نہیں دیا۔ یہ بحیرہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ بحیرہ یہ وہ اونٹنی ہے جس کو اپنے بتوں کے نام پہ اللہ آپ کا بھلا کرے چھوڑتے تھے، اور اس کے دودھ نکالنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کس کے لیے؟ ہمارے معبودوں کے لیے۔ تو بحیرہ وہ ہے کہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ کہ بتوں کے نام پہ، اور یہ بتوں کا ہے اور ہمارے معبودوں کا، اس کے دودھ نہ نکالا جائے۔ عربوں کے ہاں ظاہر ہے کہ اونٹنی کا دودھ تو بہت قیمتی ہوتا، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور صاحبہ یسیبونہا بخاری کے اندر ہے، اس کو چھوڑتے تھے اور اس پر ولا یرکبون علیہا، کہتے تھے اس کا پیٹھ جو ہے نا، پیٹھ جس پر سوار ہوتے ہیں، اس کا پشت اور اس کا پیٹھ بہت مبارک ہے، فلانے بزرگ کا ہے اور فلانے قبر کا ہے، فلانے بت کا ہے، آپ لوگ کوئی اس پر سواری نہ کرے۔ یہ صاحبہ۔ اور وسیلہ وصل یصل وصل کا معنی ملانا، اونٹنی نے ایک مرتبہ مادہ بچہ دے دیا، دوسری مرتبہ مت دے دیا، یہ اونٹنی بہت مبارک ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں مریم نواز شریف بہت مبارک ہے، مولانا مریم نواز، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مریم نواز صاحب، مولانا مریم نواز صاحب، آپ سمجھے نہیں سر؟ تو ہماری اسمبلی میں کتنے خواتین ہے کہ بہت مبارک قسم کی۔ تو اونٹنی وہ وسیلہ، یعنی یہ کہ تو سلو انسا بالانسا، ایک مرتبہ مادہ بچہ دے دیا، پھر مادہ، درمیان میں نر نہیں آئے، تو یہ بہت مبارک اونٹنی ہے۔ اور حمایت کا معنی حفاظت کے، جس نے اونٹ ہے جس نے 10 اونٹنیوں کو گابن بنایا ہے، اونٹ ہے جس نے 10 اونٹنیوں تے فقط ہما زہرہ، اس نے اپنے پشت کو محفوظ رکھا، یہ بہت قیمتی ہے۔ واہ، یعنی جو دھک مارنے میں، ٹھک ٹھک میں جو اونٹ ماہر ہو، یہ ان کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں والا، اس لیے آپ سے عرض کر دیا تھا، جال تحریم بھی آتا ہے، وہ یہی ہے، جال تحریم، جال ایجاب، جال جالی اور جال حقیقی، جال ناسخ، جال منسوخ، جال تام اور جال ناقص، فعل مقاربہ، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ آپ کو بتایا تھا۔ وما جعلنا القبلۃ التي ما جعلنا من بحیرۃ، اللہ نے کسی بحیرہ کو اور صائبہ کو اور وسیلہ کو اور حام کو خدا نے ان کو محروم کیا ہے، ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن کافر ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے بھی تحریمی ہے، ان چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان اللہ لم یحرمها، اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا، ہم اپنے طرف سے ان کو۔ واذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور رسول کی طرف آ جاؤ، ما انزل اللہ سے قرآن کی طرف، الی الرسول حدیث کی طرف آؤ، اس پر فیصلہ کرتے اپنے تحلیل و تحریم۔ تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ، ہمیں کافی ہے ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو تحلیل و تحریم کے لیے ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایتبعون آباہم، کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے؟ حالیہ کہ لا یعلمون شیئا، ان کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا آبا و اجداد کو دین کا کوئی پتہ نہ ہو، ولا یہتدون الی الصواب، صحیح بات تک ان کی رسائی بھی نہ ہو، پھر بھی تم ارے ابا تمہارا عالم ہے تو پیروی کرو، ابا تمہارا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فاضل ہے تو اس کی پیروی کرو، اور کہتے ہیں نہیں ہمارے ابا نے جو کیا تو تمہارا ابا اس طرح ہے، اور شلواری نہیں ہے اس کا، کمیسی نہیں ہے، ننگا ہے، اس کی پیروی کرو گے؟ ابا کی تو پیروی کرو، تو کم از کم ابا ڈبا تو نہ ہو نا، ابا ڈبا نہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے آ جاؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَهُ اللَّهُ، قرآن کی طرف، إِلَىٰ الرَّسُولِ، حدیث کی طرف آ جاؤ، تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، تو یہ کہتے ہیں اللہ کا بھلا کرے ہمیں کافی ہے ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پا۔ ایتبعون آباہم، کیا یہ اپنے آ جاؤ، اس لیے بعض جگہ ساتھی گستاخی کرتے ہیں، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، سمجھے نہیں؟ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ حدیث صحیح ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود آپ کہہ رہے کہ نہیں ہمارے بزرگوں کا یہ قول ہے، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، بس خاموشی اختیار کرو، یا کہو کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ وہ حدیث رسول آپ کو صحیح بتا رہے اور آپ کہتے ہیں راونڈ والوں کا عمل نہیں ہے، یا میرے اساتذہ کا عمل نہیں ہے، دارالعلوم کا عمل نہیں ہے، بنوری ٹاؤن کا عمل نہیں، اس طرح کو حدیث کے ساتھ ٹکر نہ لو، سمجھے بھائی جان، حدیث کے ساتھ ٹکر نہ لو، اگر تحقیق ہے تو اس کا محدثین کی تحقیقات کی روشنی میں جواب دے دو، نہیں ہے تو اس طریقے پر کہہ دو کہ میرے بزرگوں کا عمل نہیں رہا اس حدیث پر، خدا کا خوف کرو مولوی صاحب، سمجھ میں کہاں میرے ماں باپ اور بزرگ آپ کے کروڑوں محمد کی جوتیوں پہ قربان جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے پر۔ اس وجہ سے اللہ آپ کو ہمارے اکابرین وہ شارع نہیں ہے، رسول پاک شارع علیہ السلام ہے، شارع بھی مجازی ہے، ہمارے اکابرین تو چلو شارع ہے، شارع کوئی بھی نہیں ہے۔
اس کا ساتھی خیال کر لینا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. أَيَتَّبِعُونَ آبَاءَهُمْ، کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی اللہ کو پیروی کریں گے؟ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنَ الدِّينِ، دین نہ جانتے ہو تب بھی اس کی پیروی کریں گے. وَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى التَّوْحِيدِ، اور توحید کی طرف کبھی ان کی رسائی بھی نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، لوگوں آپ پر لازم ہے اپنی جان کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو جائے گا وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، جو گمراہ ہو آپ کو. اذا اہتدیتم، بشرطے کہ جب آپ خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس آپ کو لوٹ کر کے جانا ہے. فینبئکم، وہ آپ کو بتا دے گا. بما، ان اعمال کو کنتم تعملون فی الدنیا، جو دنیا میں تم کرتے تھے، اللہ سب کچھ تمہیں بتا دے. مولانا آپ نے غور کیا، یہ آیت بالکل سرکار کی طرف جا رہی ہے. یہ آیت سرکاری پالیسیوں کی طرف جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، علیکم یہ اسم فعل ہے، یعنی الزموا علیکم، الزموا انفسکم یا الزموا انفسکم، اپنے نفسوں کو لازم پاؤ، تم اپنی فکر کرو اپنے نفس کی. لا یضرکم، اور آپ کو اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. من ضل، جو گمراہ ہوتا ہے، کوئی گمراہ ہو جائے گا وہ اس سے آپ کو، بشرطے کہ اذا اہتدیتم، آپ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، خود ہدایت پر ہو. جب آپ خود ہدایت پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہو جائیں، تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی کیا فکر کر. اس لیے ہماری سرکاری پالیسی یہی ہے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. بولو، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. ارے محمد رسول اللہ نے اپنا مذہب چھوڑا نہیں لیکن دوسروں کو چھیڑا، اور تو چھیڑنے سے تو سارا سب کچھ ہو گیا. اگر نہیں چھیڑیں گے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ مزہ ہی تو چھیڑنے میں. آپ لوگ سمجھے؟ تو یہ آیت تو بتا رہی ہے اپنی نفس کی فکر کرو، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو گمراہ ہونے دو. اذا اہتدیتم، بشرطے کہ آپ ہدایت پر ہو. تو جواب ذرا سمجھ لینا. جواب یہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم، علیکم الزموا انفسکم یا انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کی فکر کرو. بولو، اس لیے کہ لا تقتلوا انفسکم آپ کے سامنے گزرا. لا تقتلوا انفسکم کا مطلب کیا ہوگا؟ لا تقتلوا انفس اخوانکم، فاقتلوا انفسکم، اے فاقتلوا کیا انفس اخوانکم. آپ کو یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ یہاں بھی علیکم انفسکم، الزموا انفسکم یا الزموا علیکم انفسکم انفس اخوانکم من اہل دینکم، جو آپ کے اہل دین ہے اور آپ کے اللہ کو بھلا کر کے انفس الاخوان ہے، ان کے اللہ کو بھلا کر اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرو. لا یضرکم من ضل بترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، آپ کے لیے نقصان نہیں ہوگا. من ضل، جو گمراہ ہو چکا ہے، عن الامر بالمعروف وعن النہی عن المنکر. اذا اہتدیتم، جبکہ آپ ہدایت پر ہوں، بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر. سبحان اللہ، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، آپ ہدایت پر. جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کرتا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. بھائیوں کی فکر کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. اس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جنید پتر، الزموا علیکم انفسکم انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کی فکر کرو اہل دین والے، اور ان کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ترغیب و ترغیب ان کو دے دو. اذا اہتدیتم، جب یہ کہ آپ ہدایت پر ہو، بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جب آپ کو ہدایت مل گئی ہے تو لا یضرکم من ضل عن الامر بالمعروف وعن النہی عن المنکر، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے گمراہ ہو چکا ہے، ان پر ان کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ جائیں. لیکن آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کی فکر کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب مزہ نہیں ہے. جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ لوگ بتاتے کہ یہ آیت اس پر ترک دعوت پر، کہ دعوت چھوڑ دو، لوگوں کو دعوت نہ دو دین کی، ترک دعوت پر اپنی فکر کرو. یہ آیت ترک دعوت پر ہے. فرمایا کہ یہ ترک دعوت نہیں ہے، بلکہ اللہ بکر یہ دعوت الی الدعوت ہے. بولو، یہ دعوت الی الدعوت ہے کہ اللہ کو بھلا آپ دین کی دعوت دے دیں. ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ الآیت محمولۃ علی آخر زمانے، آخری زمانے پر اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آیت معمول ہے. وہ آخری زمانے میں جب کہ تبلیغ کرتے 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 ہر طرف گند 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 پھیلا ہے، اور ایسے موقع پر آپ کی جان کی فکر ہو جائے اور تبلیغ کی کوئی توقع نہ ہو، تو فرمائے اس موقع پر اپنے گھر کو اور اپنے گھر کے دریوں کو، ٹاٹ کو لازم پکڑو اور اپنی ایمان کی حفاظت کرو. یا یہ کہ فرمایا کہ بکریاں لے کر کے پہاڑوں کے اندر نکل جاؤ. بخاری میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو پہاڑوں کے اللہ آخر میں اپنے ایمان اور دین کو لے کر کے آدمی پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے.
تو یہ آخری اس پر یہ ہے کہ آخر زمانے پر معمول ہے، یا اس کی دوسری توجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں سمجھ عطا فرمائے، اس لیے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس پر نہیں ہے۔ اس کے بعد سمجھو مولانا، انسان جس وقت مرتا ہے، سفر کے دوران مرتا ہے اور اپنے مال کو کسی کے حوالے کر دے، ارے میں مر رہا ہوں یار، میں کراچی کا نہیں، میں وڈ کا ہوں، میں مر رہا ہوں یار، میں وڈ، ہمارا گاؤں ہے چھوٹا سا تحصیل ہے وڈ، تو میں وڈ کا ہوں، میں مر رہا ہوں، اور یار یہ میرے پیسے ہے اور یہ سامان ہے قیمتی، اس کو میرے بھائیوں کو پہنچانا، میرے اولاد کو پہنچانا، اور آپ اس میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ اٹھاتے ہیں اور کچھ پہنچاتے ہیں، قیمتی چیزیں آپ اٹھاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے یا حرام ہے؟ تو حرام کی صورت ایک یہ بھی ہے، سفر کے دوران انسان یہ ہے کہ خود مرے اور مرتے وقت اپنے یہ کہ کچھ چیزیں کسی کو دے دیں اور اس میں خیانت کرے، خیانت والا مال حرام ہوگا۔ بات چونکہ حلال و حرام کی چل رہی ہے تو یہ بھی حلال و حرام کا مسئلہ آ گیا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا۔ اب اس کے بعد ٹیٹ رہیے گا استاف ہو جنے دا پدرے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بدیل بن ورقہ یہ مسلمان تھے، اور تمیم داری اور عدی ابن بدا یہ دونوں کافر تھے، عیسائی تھے۔ ان کے ساتھ شام کے سفر میں چلے گئے حضرت بدیل ابن ورقہ اور دو میں نے عرض کیا کہ کافر، حضرت تو مسلمان تھے۔ حضرت اقدس اس سفر کے دوران بیمار ہو گئے، بدیل ابن ورقہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہو کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیماری ایسی ہے کہ میں مکہ واپس پہنچ نہیں سکوں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں اسی بیماری کے اندر اللہ کے پاس جا رہا ہوں، لہذا اللہ کا وعدہ کہ میرے یہ سامان ان کو میرے رشتہ داروں کو، میرے عزیزوں کو، میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ٹھیک جی۔ ہوشیاری کیا کیا کہ ایک پرچی لکھی، اس پرچی پہ جتنے سامان انہوں نے بھیجا تھا سب کا نام لکھا تھا کہ یہ سامان ہے، یہ سامان، وہ پرچی انہوں نے سامان کے اندر چھپا دی، اور یہ لوگ اللہ آپ کو بھلا کرے عدی اور تمیم داری یہ دونوں کے دونوں اس سامان کو لے کر کے مکے میں کے وارثوں کو پہنچا دیا۔ سامان انہوں نے پہنچا دی، اور سامان میں ایک پیالہ تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، قیمتی قسم کا چاندی کا پیالہ، سونے کا یہ کہ پانی چڑھا ہوا تھا، تو اس پیالے کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انہوں نے چرا لی۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس پیالے کو انہوں نے چرا لیا اور باقی سامان وارثوں کے حوالے کیا، وارثوں نے سامان لے لیا اور وہ چلے گئے، تمیم اور اللہ آپ کو بھلا کرے عدی یہ دونوں چلے گئے۔ اب سامان کو جب کھولا انہوں نے، سامان کو کھولا تو کھولنے کے بعد دیکھا کہ بھئی فہرست کے اندر لکھا ہو کہ ایک بڑی قیمتی، بہت قیمتی بڑا پیالہ ہے، اور وہ پیالہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے تمیم سے اور عدی سے کہا کہ جی ایک پیالہ ہے وہ آپ لوگوں نے چوری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو یہ لوگ مدعی تھے، ہم وارث ہیں نا، یہ وارث تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا پیالہ، ان کے پاس تو کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، لہذا ان لوگوں پر تمیم پر اور عدی پر قسم آ گیا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم نہ اس نے ہمیں کوئی پیالہ دیا ہے نہ کچھ، اس لیے کہ اب اس مرحوم کے بدیل کے ورثاء بن گئے مدعی کہ ہمارا پیالہ آپ لے گئے، پیالہ واپس کرو، اور ان کے پاس گواہ تو تھا ہی نہیں، تو وہ لوگ مدعا لے تھے۔ انہوں نے قسم اٹھایا کہ خدا کی قسم ہمارے پاس اس قسم کا کوئی پیالہ نہیں ہے، جیت گئے۔ اس لیے کہ فیصلے کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ مدعی گواہ پیش کریں، اور وہ پیش نہیں کر سکے وارث لوگ، تو مدعا علیہ پر قسم آ گیا، جھوٹا قسم اٹھا کر کے انہوں نے اپنی جان چھڑا دی۔ ہاں ہو گیا۔ اس وقت قسم کس پہ آیا؟ بدی پر، اس پر عدی پر اور تمیم داری پر، سمجھے؟ یہ لوگ گواہ تھے، ان کے پاس مدعی تھے، ان کے پاس نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا، جا کر کے اللہ کا والا کرے بشیر کے پاس گئے۔ حضرت بدیل کے وارث یہ مدعی تھے، ان کے پاس گواہ نہیں تھا، تو ان لوگوں نے قسم اٹھایا، وہ جیت گئے۔ چند دنوں کے بعد یہ پیالہ برآمد ہوا بشیر سے۔ ارے وہ پیالہ، بشیر کو کہا جس کیفیت کے پیالے کا حضرت بدیل نے ذکر کیا، بشیر کے پاس پیالہ برآمد ہو۔ تو بشیر نے کہا کہ یہ پیالہ تو مجھے بیچا ہے اس نے، عدی نے اور تمیم داری نے، عدی ابن بدا اور اللہ آپ کو بھلا کرے تمیم داری، انہوں نے مجھے بیچا۔ آئے سمجھے؟ ہاں ہاں۔ اب انہوں نے جا کر کے پکڑا، وارثوں نے
پہلے وارثوں نے، پہلے تو ان لوگوں نے قسم اٹھایا تھے، عدی والوں نے، عدی اور وارثوں نے جا کر کے پکڑا، کہا یار تم کہہ رہے کہ پیالہ نہیں ہے، پیالہ نہیں ہے، پرچی میں تو لکھا ہوا تھا، اور پیالہ بشیر سے برآمد ہو گیا، اور بشیر کہتے کہ مجھے تمیم نے اور عدی نے بیچا ہے، تو آپ نے بیچا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پیالہ کہاں سے آپ نے لایا؟ پیالہ تو ہمارے عزیز کے تھے، مرحوم کے، آپ کو بات سمجھا؟ تو دونوں نے اب گاڑی بدل دی، بیان بدل دیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں شرم آئی تھی، ہم نے یہ پیالہ واقعتاً اس سے خریدا تھا، آپ کے بندے سے پیالہ ہم نے خریدا، وہ ہماری ملکیت ہے، سمجھے، خریدا تھا اور ہم نے بشیر کو بیچا۔ آئے مثلا اب جب کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے تو گواہ پیش کرو، بولو، اب آپ گواہ پیش کریں، آپ مدعی ہو گیا کہ ہم نے خریدا ہے آپ کے بندے سے، تو گواہ پیش کرو، گواہ ان کے پاس نہیں تھا، جھوٹ تھا، تو وارثوں سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، تو انہوں نے قسم اٹھایا، لہذا پیالہ ان کو مل گیا، یہ جیت گئے۔ آپ کو کچھ پڑا نہیں پڑا؟ پہلے مسئلے کی نوعیت الگ تھی، اب الگ، فریقین میں سے ہر ایک نے مدعی بھی بنا اور ہر ایک مدعا علیہ، اور قسم ان پر بھی آ گیا اور ان پر بھی آ گیا۔ اب جب اس قسم کا مسئلہ جب آدمی کو اندیشہ ہوگا اور یہ سامنے ہوگا کہ کہیں میرا جھوٹ پکڑا جائے، اس فیصلے پر نظر ثانی ہوگا، تو پھر آدمی کو ہمت نہیں ہوگی جھوٹی قسم اٹھانے کے، سمجھے؟ اب اس کو کہتے پیالے والی آیت، پہلے خوب ٹائٹ رہو اس پر، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری شہادت، آپس کی درمیان کی شہادت، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت کے اسباب آ جائے، یہ اذا ظرفیہ محض ہے شہادت کے لیے ضرور، حین الوصیۃ، وصیت کرتے وقت، حین الوصیۃ اذا سے ظرف ہے، سمجھے، بدل ہے، سمجھے، یا حضرت کے لیے کہہ دو، حین الوصیت حضرت کے لیے ظرف ہے، یہ ہو گیا اذا حضر، اور حین الوصیت یہ شہادتوں کے ساتھ، اور شہادت مبتدا ہو گیا، اثنان، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے فاعل ہے، مصدر ہے شہادت کی، اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ مبتدا، یہ کیا ہے، خبر ہے، اور شہادت کو مبتدا بنائے، اثنان، دو بندے، ذوی عدل منکم، تم میں سے دو آدمی گواہ بن جائے ایسے آدمی کے لیے، او آخران کائنان من غیرکم، او آخران کائنان من غیرکم، یا کوئی اور آدمی، وہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ گواہ بن جائے سفر کے دوران، جیسے کہ یہ دو بندے اللہ آپ کا بھلا کرے، عدی اور اسی طریقے پر تمیم، یہ دونوں کافر تھے، آپ کے دو آدمی گواہ بن جائے، او آخران کائنان من غیرکم، یا فرماتے ہیں کہ دو اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو کافر بھی ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، یعنی ان ضربتم فی الارض، ان ضربتم فی الارض، جب آپ زمین کے اندر سفر کرو، جب زمین میں سفر کرو تو فاستشہدوا، گواہ بنا دو، اور زمین میں سفر آپ نے کیا، فاصابتکم مصیبت الموت، موت والی مصیبت آپ کو آ گئی، اصابتکم عطف ہوگا ضربتم پر، یہ شرط ہو گیا، اور اللہ آپ کو جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا، خود بخود دلالت کر، فاستشہدوا، گواہ بناؤ، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں گواہوں کو آپ روکیں، او آخران کائنان من غیرکم، یہ من غیرکم آخران کے لیے صفت ہے، تحبسونہما یہ بھی صفت ہے، دونوں گواہوں کو آپ روکے رکھیں گے اور ان کو قسم دیں گے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، اور وہ قسم اٹھائیں گے اللہ کا، اللہ کی کیا قسم اٹھائیں گے کہ لا، یہ جواب قسم ہے، لا نشتری بہذا القسم ثمنا، ہم اپنے اس اللہ کا بھلا کریے کہ اس قسم کے ذریعے سے لے نہیں رہے، اختیار نہیں کر رہے دنیا کے کوئی ساز و سامان، ولو کان ذا قربا، اگرچہ مشہود لہو، یا یہ کہ مقسم لہو کہہ دو جس کے لیے قسم کیا جا رہا ہے، اگرچہ مشہود لہو یا مشہود علیہ، ولو کان ذا قربا، رشتہ دار بھی ہو تب بھی ہم گڑبڑ نہیں کریں گے، ولا نکتب، اس کا عطف ہے لا نشتری پر، اور ہم یہ کہ شہادت اللہ کی گواہی کو، جو حقیقی گواہی اس کو ہم چھپائیں گے نہیں، خیانت نہیں کریں گے، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے مولانا، یہ اب ان ارتبتم درمیان میں جملہ معترض، ترکیب پوری آگے، اگر آپ کو سفر کے دوران اس قسم کا مسئلہ آ جائے تو اپنے دو مسلمانوں کو اس طریقے پر گواہ بنا دے، نہیں ہے تو پھر غیر کو یعنی کافروں کو گواہ بنا دیا، دو کافروں کو اپنے سامان کا گواہ اس طریقے پر بنا کر کے، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، اس کے بعد اطلاع مل جائے اس بات کی، اس بات پر نہیں بلکہ
اس بات کی، اگر اطلاع مل جائے اس بات کی انہم استحقا اسمن، کہ ان دو بندوں نے جو آپ کے من غیرکم، جو تمہارے غیر تھے، انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا یعنی خیانت کی ہے، تو ولیشہد آخران، پھر دو آدمی اور گواہی دے دے اب تمہارے، فلیشہد آخران، دو آدمی اور گواہی دے دے، یقومان مقامہما، ان کی انہی میں سے ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، یہ آخران کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ صفت بنے گا، فآخران یقومان، یقومان صفت بنے گا آخران، فلیشہد آخران، دو آدمی اور کھڑے ہو جائیں مقامہم کی جگہ پر، کائنان حال کون ما کائنین، حال کون ما کائنین من الذین استحق علیہم، درا حال ہے کہ ان لوگوں میں سے یہ ہوں، اب دو بندے اور وہ گواہی دے دے، من الذین استحق علیہم، جن کے خلاف استحقاق ثابت ہو چکا، خیال کر لینا، استحق علیہم جن کے خلاف استحقاق ثابت ہو چکا ہے، یہ دو بندے اور کھڑے ہو جائیں، یہ دو بندے کون ہو جائیں، یہ آخران سے بدل بنے گا، الاولیان من المیت، میت کے قریب لوگوں، فیقسمان باللہ، یہ قسم اٹھائیں گے، لشہادتنا، ہماری شہادت، احق من شہادتی، میں پہلے والوں کی گواہوں سے زیادہ وہ ٹھیک ہے، وما اعتدینا، ہم تجاوز نہیں کر رہے، انا لکائنون، انا لکائنان من الظالمین، اذن اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم تو بڑے ظالموں میں سے ہوں گے، ذالک، یہ مذکورہ طریقہ، ادنا، یہ قریب ترے، ذالک ادنا، قریب ترے، بان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا، گواہی کو لوگ ادا کریں گے صحیح طریقہ پر، اور یخافوا، یا ان کو ڈر ہوگا، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ قسم کو دوبارہ لوٹایا جائے گا دوسرے فریق پر بعد ایمانہم کے سابقہ قسم سے پہلے، سمجھے والوں کو، واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون واسمعوا واللہ، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جب آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ آپ کی قسم کو لوٹا، اس کو رد کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرا قسم آ جائے گا، تو پھر ہر ایک آدمی بے جا اور فضول طریقے سے قسم نہیں اٹھائیں گے۔ ارے مونڈیا کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا، ترکیب مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا مولانا، یہاں تھوڑا سا صرف یہ رہ گیا، فَإِنْ أُسِرَ عَلَى حرف جر ہوگا، انہما استحقا اسمن، اسمن مفعول بھی ہو گیا، استحقا کا یہ خبر ہو گیا انما کے لیے، یہ نائب فاعل اسر کے، زید اسر علی انہ استحق اسمن، زید، خیال کر لینا، زید اسر علی انہ استحق، زید پر اطلاع ملی ہے، اطلاع ملی ہے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، زیدان اسر علی انہم استحقا اسمن، زیدون اسر علی انہم استحقوا اسمن، اب یہ اسر نہیں بدل رہا ہے لیکن زیدان زیدون بدل رہے، معلوم یہ ہوتا کہ انہم یہی اس کے نائب فاعل ہے، زیدون المفعول، زید المفعول به، زید المفعول بهما، زید المفعول بهم، زیدون المفعول بهم، تو المفعول به بهما بهم یہ تو بدل رہے، لیکن اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مفعولان مفعولین نہیں ہو رہا، به بهما بدل، معلوم یہ ہوتا ہے یہی جار مجرور اس کا نائب فاعل ہے، زید غضب علیہ، زیدان غضب علیہما، زیدون غضب علیہم، علیہ علیہما، علیہم بدل رہا، لیکن غضبا غضبو، غضبا غضبا غضبو وہ نہیں بدل رہا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کا خیال کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ استحق کا اسمن، استحق کیا علیہم من الذین استحق علیہم، الاولیان کو بعض لوگ فاعل بناتے، آپ کے حضرت صاحب نے بنایا ہے، سمجھے، جو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے، استحق کا فاعل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فاعل اس کا ضمیر ہے، اور ضمیر خود اس استحقاق کی طرف راجع، آپ اس طرح کو فآخران فلیشہد آخران، دو گواہ اور یقومان مقامہما، ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، حال کونہما من الذین، در حال کہ ان لوگوں میں سے ہوں استحق علیہم، ثبت الاستحقاق، ثبت الاستحقاق علیہم، جن کے خلاف استحقاق ثابت ہو گیا، پہلے تو یہ جیت ہار گئے تھے نا، پہلے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہار گئے تھے، اب دوسری مرتبہ تو وارث جیت گئے، من الذین استحق اے ثبت علیہم الاستحقاق، ایک یا استحق اے ثبت استحق علیہم الایثاء، وصیت ان کے خلاف نکل گئی، یعنی پہلی مرتبہ تو رشتہ دار اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے، یہ رشتہ دار ہار گئے اور وصیت ان کے خلاف نکل گئی، استحق علیہم الایثاء یا الوصیت، وصیت ان کے خلاف نکل گئی، یا ثبت الاستحقاق علیہم جن کے خلاف استحقاق۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بعض افعال قرآن میں اس قسم کے آتے ہیں، خود اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ضمیر ان کا فاعل ہوتا ہے، اور وہاں پر وقع یا بیان، وقع یا ثبت یہ نکالیں گے، فلما تبین لہو، تبین کی ضمیر اللہ آپ کو بھلا کر ہوا اس کا، اب اس کا مرجع کیا ہے، فلما تبین لہو، کیا ہے، نہیں وہ نہیں ہے،
ہاں فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. فلما تبین لہ قال، اب تبین کی ضمیر کا معنی اب یہ کہوں گے فلما وقع البیان لہ، فلما وقع، فلما ثبت البیان، اور فیما شجر بینہم، فیما ثبت الشجر، فیما ثبت المشاجرۃ، الشجرۃ والمشاجرۃ، لڑائی جن کے درمیان میں ہو جائے اس میں جب تک آپ کو حکم نہ بنا. یہاں بھی اسی طریقے پر مولانا استحق علیہم العیسیٰ یا استحق علیہم الوصیت یا ثبت علیہم الوصیت، ثبت علیہم الاستحقاق، یہ ہو گیا مولانا. خوب سمجھ لینا مولانا. درمیان میں پھر ان ارتبتم لہر گیا، وہ اسی طریقے پر یہ ان ارتبتم، جب آپ کو شک ہو تو فحلفوہما، ان کو قسم دے دو. مسئلہ مولانا یہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ہونے کے بعد اب سمجھو، سفر کے دوران آپ گواہ بنائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور آخران من غیرکم، یہ دونوں کافر تھے، ان کو تم گواہ بن جاؤ، میرے سامان کو پہنچا دینا، اس پر گواہی دے دینا. تو کیا کافر گواہ بن سکتا ہے؟ جواب یہ کہ الآیۃ منسوخۃ واشہدوا ذوی عدل منکم، واشہدوا ذوی عدل منکم من المسلمین، لہذا یہ منسوخ ہے. کچھ بلا پڑا؟ یہ منسوخ ہے. ایک مسئلہ. دوسرا جواب یہ ہے واشہدوا ذوی عدل منکم فی السفر، سفر کے دوران، یہ اشہدوا یہ مخصوص من البعض ہے. اشہدوا ذوی عدل منکم، عدالت آپ کے گواہ مسلمان ہوں، لیکن اما فی السفر، سفر کے اندر فغیرکم، غیر آپ کا بن سکتا ہے، لہذا اشہدوا ذوی عدل منکم سے تخصیص کر دی، اس کو نکالا. سفر کے دوران اس کی اجازت ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ خیال کر لینا مولانا. اس کے بعد جب مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، اس کو کہتے پیالے والی آیت. قرآن میں سب سے زیادہ مشکل یہی جگہ. پہلے اگر میں کہتا کہ مشکل ہے تو پھر تو مسئلہ تو ہوتا، اب جب حل ہو گیا تو حل ہونے کے بعد آپ سے عرض کرا مشکل ہے. پورے قرآن میں سب سے زیادہ ایک مشکل یہی ہے. اور دوسرا اللہ آپ کو بھلا کرے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، وہ جگہ ہے مولوی صاحب. خیال کر لینا ہے. ذالک ادنیٰ، یہ مذکورہ طریقہ قریب تر ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، گواہی کو ادا کریں گے صحیح طریقہ پر. او یخافوا، یا ان کو ڈر ہوگا، ان ترد ایمان، کہ قسم دوبارہ لوٹائے جا گا، بعد ایمانہم، پہلے والے جھوٹے قسموں کے بعد. واتقوا اللہ فیما تؤمرون واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سمجھے؟ اللہ فاسق کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا. اور فسق کی نحوست کب ظاہر ہوگی؟ جوتے فسق پر کب پڑیں گے فاسق کو؟ یوم یجمع اللہ الرسل. ملنگو واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور فسق کی نحوست ظاہر ہو جائے گی یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن. مولانا اڑے ہو گیا مولانا. اسی طرح اذکر یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ انبیاء، اڑے رب سمجھ آیا نہیں ہے مولانا؟ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ نبیوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، فرمائیں گے آپ کو کیا جواب مل گیا قوم کی طرف سے. ماذا بنے گا اللہ آپ کو مبتدا، اور اجبتم اس کے لیے اللہ آپ کو خبر بنے گا. ماذا اجبتم قالوا لا علم کائن لنا، انبیاء کہیں گے قالوا یقولوں کے معنی میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب. یہاں نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور دوسرے جگہ پر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے. اور نبی ویکون الرسول علیکم شہیدا لکم یا علیکم، نبی تمہارے خلاف، یہ تمہارے حق میں نبی گواہی دے دیں گے. ادھر نبی کہتا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. آخر دونوں آئے تمہیں تعارض سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ گواہ بنا کر کے گواہی دے رہے اور ادھر بتا رہے کہ نبی بتا رہے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اڑے جنے دا پتر کچھ پلا پڑا نا. پہلی بات یہ ہے کہ جی اے اللہ ہماری گواہی یہ ہے، نبی گواہی دے دے گا، لیکن ہمارا علم وہ اپنی دانش اپنے حد تک ہے. فعلمنا فی مقابلۃ علمک بمنزلۃ لا علم. نبی گواہی دے دیں گے لیکن فرماتے ہیں یہ ہمارا علم ہے. فعلمنا بالشہادۃ، ہماری یہ جو گواہی کا یہ. اب سمجھو، آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی گواہی دے گا تو سب کچھ معلوم ہے، اور ادھر بتا رہے کہ لا علم لنا. تو جواب دونوں کا عرض کیا کہ اللہ نحن نحکم بالظواہر وانت تعلم بالسرائر، تو سرائر کو جانتا، ہم گواہی دیتے یہ ہے. باقی ہمارا علم آپ کے علم کے اللہ آپ کو بھلا کرے مقابلے میں لا علم ہے. تو تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کے قبیل میں سے. نبی گواہی تو دیں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ظاہر پر یہ عمل ہے اور باقی اللہ آپ کو بھلا باطن کو آپ جانتے ہیں. تو فعلم الانبیاء نزل بمنزلۃ العدم، ان کو بمنزل عدم کے قرار دیا گیا. قالوا لا علم کائن لنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں. سمجھتا ہے؟ ہاں لگو
ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا قیامت کے ہولناکی کے پیش نظر انبیاء پہلے کہیں گے لا علم لنا، اور پھر یہ کہ جب شدت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ کہ نبی جینا بک شہیدن علی ہؤلاء، پھر نبی گواہی دے گا۔ ابتدا میں شدت میں اللہ کا شدت جب ہوگی تو نبی کہیں گے کہ لا علم لنا، اور پھر اللہ کا بھلا کریے کہ جب یہ شدت تھوڑی سی ختم ہو جائے گی تو پھر انبیاء شہادت دے دیں گے، کوئی تعارض نہیں مولانا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم کائن لنا انک انت علام الغیوب۔ آپ غیب جاننے والے ہیں۔ اذکر اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم اذکر فرمائیں گے، قال یقول کمن، عیسیٰ یاد کر لے، فرماتے کہ عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، میرے احسانات، وعلی والدتک، اپنی والدہ پر، اذ ایدتک، یہ نعمت کے لیے ظرف بنے گا، نعمتی علیک، جب ہم نے آپ کی تائید کر دی تھی دنیا کے اندر بھی روح القدس جبریل کے ذریعے سے یا اسم اعظم کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد، تکلم کلمتا، خیال کر لینا۔ آپ کو یاد ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے گہوارے کے اندر بات کی تھی، اب قیامت میں جب اللہ پوچھ رہا ہے تو تکلم نہیں، اب کلمتا ہے۔ آمد ماضی بمانے در مزارے چند جاں وقت ادفاش بر مزارے بعد موصوف ابتدا، جی چاہتا کہ ہزاروں مقامات اس قسم کے ماضی مزارے کے معنی میں اور مزارے ماضی کے معنی میں ان کو الگ الگ کرے، لیکن کون اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس طرف توجہ کون دیتا۔ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک، وہ نعمت کیا ہے؟ اس وقت نعمت ہوگی اذ ایدتک بروح القدس، میں نے روح القدس سے آپ کی آپ کو مضبوط کیا تھا، اور کلمت الناس، درا حال ہے کہ آپ نے یہ ایدتک کے کاف سے حال بنے گا، کلمت الناس، آپ نے لوگوں سے گفتگو کی تھی، کائنا فی المہد، گہوارے کے اندر، وکلن، اور کہولت کے زمانے میں، اور وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ ہے کہ یاد کر لے کہ جب آپ کو ہم نے یہ کتابت سکھائی تھی، اور کتاب سے کتابت، خط اور تحریر، والحکمت، اور فہم فی الدین، والتورات والانجیل، تورات تو چونکہ ماں کے پیٹ سے حافظ تھے، اور انجیل ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد انجیل کا حافظ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ اَيْ اِذْ خَلَقْتَ مِنَ الطِّينِ، یاد ہے آپ کو کیا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ یہ ہے کہ پیدا بناتے تھے اس سے تین سے کیچڑ سے، خلقن کائنن کا ہیئت الطیر، جیسے کہ پرندے باذن میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، اور آپ اس میں روح پھونکا کرتے تھے، فتکون طیرا باذن اللہ، اور وہ اللہ کے حکم سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پرندے بنتے تھے، وتبرئ الاکمہ والابرص، اور آپ یہ سب ماضی کا ہوگا، اور آپ ان کو نابینوں کو ان کو بھی ٹھیک کر دیتے، مادر زاد نابین، والابرص، برس والوں کو میرے حکم، وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، مردوں کو بھی میرے حکم سے، ترکیب بالکل آسان ہے، وَإِذْ كَفَرْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کر لے کہ بنی اسرائیل کو جب ہم نے آپ سے روکا، اذ جئتہم بالبینات، آپ ان کے پاس یہ ہے کہ یہ بینات معجزہ لے، فقال الذین کفروا، کافروں نے آپ سے کہا تھا ان ھذا الا سحر مبین، یہ سارے کا سارا اللہ کا جادو ہے۔ اذکر اذ اوحیت الی الحواریین، یاد کر لے جب میں نے حواریین سے کہا تھا ان آمنوا بی وبرسولی، مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ پر ایمان لاؤ، قالوا آمنا، حواریین نے آپ کی تائید کی اور انہوں نے کہا کہ آمنا واشہد بأننا مسلمون، اور یہ بأننا مسلمون، ہم موحد ہیں، اور یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانے والے۔ یاد کر لے اذ قال الحواریون، حواریین نے آپ سے کہا تھا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرے رب تیری بات کو یہ یستطیع یطیع کے معنی میں عملنگو، یستطیع یطیع کے معنی، اب تو اللہ کا لاڈلا ہے کہ کیا تیرا رب اس بات کو مانتا ہے کہ تیرے کہنے پر وہ آسمان سے ایک دسترخوان، قال اتقوا اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرا کرو، پھر بھی آپ کے الفاظ اس کے اندر اللہ پر گستاخی ہے، اس لیے اتقوا اللہ ان کنتم، قالوا نرید منہا، وہ تو پکے موحد تھے اور مومن تھے، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا، ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ونعلم، ہمیں یقین ہو جائے، انہ قد صدقت، علیہ ضمیر شان اس کا اسم ہوگا کہ قد صدقتنا، آپ نے سچ بات کہی، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم گواہ بن جائیں گے اللہ آپ کو بھلا کہ اس پر، قال عیسیٰ ابن مریم اللہ۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ یستطیع کا ترجمہ جب آپ نے یطیع سے کر دیں تو اشکال ہی ختم ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں، تو یہ استفعال افعال کے معنی میں کئی جگہوں پہ قرآن میں آپ کو یاد ہوگا، امام بخاری نے بھی اور میں نے بھی آپ سے عرض کر دیا تھا، ایک یہ ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ الذین استجابوا یہ اجابوا کے معنی میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، تو یہ استجیبوا یہ اجیبوا کے معنی میں، یہاں پر یستطیع یطیع کے معنی میں، تو خدا کا لاڈلا ہے، بولو تو خدا کا لاڈلا ہے، اور لاڈلے جو ہوتے ہیں وہ ناز کرتے ہیں،
اب لاڈلے اللہ کے، تو بتا دے کیا تیرا رب تجھے تیری بات مان، تو خدا کا لاڈلا ہے، حل یطیع ربک، کیا تیرے پروردگار تیری بات کو مانتا ہے اس بات پر کہ ان ینزل علیہ المائدۃ من السماء۔ میں نے عرض کیا کہ اسکال ختم ہو گیا، بولو اسکال بالکل ختم ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یستطیع کو استفعال کو اسی معنی میں لے لیں تو اللہ کی قدرت، کیا اللہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کی قدرت کے بارے میں ان کو شبہ نہیں ہے، ان کو فعل کے بارے میں، میرے پاس پیسے خوب، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ یہ پیسے جہاں لگا قدرت رکھتا ہے، لیکن آپ اس اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ آ کر کے جناب کیا آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ مجھے 100 روپے دے دیں؟ آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ یہ استفہام جو ہے نا یہ فعل سے تھا، اللہ کی قدرت سے نہیں تھا، یہ استفہام ہے کہ اس فعل سے کہ آپ مجھے دینے پر آپ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس پر نفس اللہ تعالیٰ کے فعل، اللہ کی قدرت میں سوال نہیں ہے، یہ اس فعل سے کہ آپ مجھے دیں گے نہیں دیں گے میرے بارے میں، سمجھتا؟ لیکن سب سے بہترین جواب وہی ہے، تاہم لفظی طور پر اس کے اندر گستاخی ہے، لفظی طور پر گستاخی، اور یہ لوگ بعض ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ نئے نئے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ فیما تسألون، کہ آپ جو سوال کر رہے بالالفاظ، جن الفاظ سے اس میں گستاخی کا پہلو ہے، اس لیے اللہ سے ڈرا کرو۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یستطیع کو یطیع کے معنی میں لے لے تو پھر معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے لاڈلے، کیا اللہ آپ کی بات کو مانتا ہے؟ تو لاڈلوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، اور واقعتاً انبیاء اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، انبیاء کے لیے وہ چیزیں جائز ہوتی ہے جو غیر نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ مغلوب الحال صرف امت ہوتی ہے، امت کے بزرگ مغلوب الحال ہوتے ہیں، لیکن اب مجھے ایسے دلائل مل گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی کبھی مغلوب الحال ہو کر کے ایسی بات کرتا ہے کہ وہ بات عام نصوص کے مطابق نہیں ہوتی۔ میں یہ کہہ دوں اے اللہ اگر آپ نے میرے دور تفسیر والوں کو ہلاک کر دیا تو تیری عبادت کوئی کرے گا بھی نہیں، یہ ٹھیک ہے؟ اے اللہ جامع صدیقی والوں کو آپ نے ہلاک کر دیا تو تیری عبادت کوئی کرے گا بھی نہیں، یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہارے بدلے میں اور اچھے لوگ لائیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہارے طرح نہیں ہوں گے، بل يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ، تم سے بھی اچھے ہوں گے، لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بل يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ، اے أَفْضَلَكُمْ، تم سے بھی اچھے ہوں گے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ سمجھے؟ یہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، نبی کو اس کی اجازت ہے۔ خیر بڑے لوگ ہیں آپ لوگ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ انبیاء مغلوب الحال نہیں ہوں گے، لیکن کہ ایسی بات کرے کہ جو شریعت کے خلاف و عام نصوص کے، لیکن فرمایا کہ مجھے بخاری کی روایت مل گئی۔ بخاری کی روایت کیا ہے؟ فرمایا کہ میدان بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا کر کے رونے لگے، سجدے میں گر گئے، اور وہ عریش والی مسجد آپ جا کر کے آپ کو دکھائیں گے، سمجھے؟ مصلی بچھا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمانے لگے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر میرے یہ 313 صحابہ کو آپ نے ہلاک کر دیا تو آپ کی عبادت کبھی کوئی کرے گا بھی نہیں۔ بولو یہ الفاظ ٹھیک ہے؟ میرے لیے آپ کے لیے ٹھیک نہیں، کسی بھی شیخ الحدیث کے لیے، لیکن فرمایا محمد اللہ کا لاڈلا ہے، لاڈلے کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ میری داڑھی پکڑیں گے یا تو رہے گا یا میں رہوں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر بچے ہماری داڑھی پکڑ دے، بابا جی سمجھ رہے بابا، تو بچے ہمارے لاڈلے ہوتے ہماری داڑھی پکڑتے، تو لاڈلوں کا قانون الگ ہے، دوسروں کا قانون الگ ہے، آپ میری داڑھی نہیں پکڑ سکیں۔ یہ ہے جی حال یستطیع ربک ان ینزل المائدۃ من السماء، آسمان سے کوئی دسترخوان آ جائے، قال اتقوا اللہ ان کنتم قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا، ہمارے دلوں کو یقین ہو جائے، ونعلم یقین ہو جائے کہ ان قد صدقتنا انه قد صدقتنا ونكون من الشاہدین علیہ۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے اللہ یا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ایسے دسترخوان اتار دے کائنات من السماء تکون لنا
تکون لنا لاولنا و آخرنا، ہمارے لیے یعنی ہمارے اول اور آخر کے لیے عیدن، عید کا یہ لنا مبدل من ہو اور لاولنا و آخرنا اس سے بدل ہے، یہ ابدال الظاہر من المضمر ہے اور بدل پر واپس حرف جار کا اعادہ کر دیا، تکون لنا عیدا لاولنا اور عیدن تکون کے لیے خبر ہے اور اللہ تکون صفت بنے گا مائدتن کے لیے، تکون عید لنا یعنی خوشی کا دن بن جائے ہمارے لیے اول اور آخر کے لیے، وآیۃ منک اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین رزق عطا فرما دے تو خیر قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم میں یہ دسترخوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد فمن یکفر بعد اور اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا بعد انزالها اس کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا فانی اعذبه میں اس کو عذاب دوں گا، عذابا ایسا عذاب، یہ مفعول مطلق ہے، ایسا عذاب یہ موصوف ہے، لا اعذبه کہ یہ عذاب میں نہیں دوں گا احد من العالمین دنیا میں کسی میں سے کسی کو بھی میں عذاب اس قسم کا نہیں دوں گا، اس قسم کے سخت عذاب یہ ہے کہ یعنی سخت قسم کے یہ میں عذاب ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سمجھو فإني أعذب عذابا موصوف ہے، لا اعذب ذلك العذاب احد من وہ عذاب میں کسی اور کو دیکھوں، یہ لا اعذب ہو ضمیر کا مرجع عذاب اور عذاب مصدر ہے، یہ ہو یہ مفعول مطلق ہے، اعذب کے لیے احد من العالمین مفعول بھی ہے، یہ وہی وعدہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، ضمیر کبھی مفعول فی بنتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم اے فلیصم فیہ، یہاں پر اعذب لا اعذب العذاب احد من العالمین عذابا، یہ عذاب اللہ کو یہ ہو ضمیر یہاں مفعول مطلق ہے اور یہ پورا جملہ صفت بنے گا۔ اب مسئلہ سمجھ لینا، میں اگر دسترخوان میں اتاروں گا تو دسترخوان اتارنے کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، قانون یہ ہے کہ فرمائشی معجزات کے نزول کے بعد امت اگر نہیں مانتی تو امت کے لیے ہلاکت آ جاتی، یہ اس صورت کے اندر آگے سورہ انعام میں کئی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ فرمائشی ایک یہ ہے کہ کیف متفق کے طور پر کوئی معجزہ آ جائے، کیف متفق کے طور پر، دوسرا ہے کہ قوم فرمائش کرے کہ یہ کرو اس پتھر سے ہمیں اس سے اونٹنی نکال کر کے دے دو، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، یہ فرمائشی معجزہ اونٹنی پتھر سے اونٹنی نکل گئے، اب اس کی قدر کرو، حاذی ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب الیم، یہ فرمائشی معجزہ آپ کا، اب اس کو اگر آپ نے نہیں مانا تو تم عذاب الیم تم پر آئے گا، چنانچہ پھر قدار نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو اللہ نے قوم کو تباہ کر دی، ایسے قوم کو تباہ کر دیا، جب قدار نے اس کو تباہ کر دیا تو اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن مزے لے لو، 3 دن تمہاری زندگی کی رہ گئی، تم نے حد کر دی اللہ کی اونٹنی کو مار دے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن لے لو مزے، ایک دن رنگوں کا سرخ ہو گیا، دوسرا دن گولڈن رنگ ہو گیا، تیسرا دن ان کا رنگ بدل گیا، خون کا کالا ہو گیا اور اللہ نے ان کو تہو بھالا کر دیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جبریل نے آواز دی، سمجھے، جبریل کی طرف سے آواز آ گئی، یا یہ کہ آسمان سے ایک آواز آ گئی اور اس آواز سے اللہ کو بلا کر یہ لوگ کیا ہو گئے، یہ تو دیکھا کیا ہوا، آپ نے شلوار خراب کیا نہیں کیا، آپ نے، میں جبریل نہیں ہوں، میری آواز پر آپ کی جامے گیلے ہو گئے تو جبریل کی آواز کا کیا کہنا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ایک آواز میرے جبریل نے دی، کلیجے پھٹ گئے ان کے، بعض قوموں پر حضرت جبریل نے آواز دی تو ان کے اللہ کو بلا کر کلیجے پھٹ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، فرمایا کہ لہو 600 جناح، بخاری کی روایت ہے 600 پر اس کے ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، فرشتوں کے پر اولی اجنحۃ، مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4 پر ہوتے ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اور بھی بڑھا دے، تو جبریل کے 600 پر میں نے دیکھا، ایک پر اس نے صدوم کو اٹھایا، صدوم بستی کو اٹھایا، ایک پر پہ جو لواطت کرنے والے تھے ان کو اٹھا کر کے دے مارا،
جیسے کوئٹہ میں ایک جھٹکا دیا 1936 میں، کوئٹہ کی آبادی اللہ کو بھلا کرے 1 لاکھ سے کچھ زائد تھی، تو آدھا اس سے زیادہ کوئٹہ تباہ ہو گیا، 50,000 سے زیادہ لوگ تباہ ہو گئے۔ اس لیے کہ بلوچستان میں اس میں یہ لواطت جو ہے نا یہ زیادہ۔ اور خزدار کے اندر، خزدار والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ میں خزدار کا نہیں، خبردار، ہم خزداری نہیں ہے، سمجھے؟ خزداری ہمارے یہاں بڑی گالی ہے، ہمارے علاقے میں، غریب علاقے میں خزداری بہت گالی ہے۔ خزدار سے میں نے پہلی شادی کی ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شادی ہم نے کی خزدار سے۔ خزدار بہت بڑی گالی ہے۔ خان صاحب کی جب حکومت تھی، خان افقلات کی، تو کسی کو کالا پانی کرنا ہوتا تو خزدار بھیجتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس خزدار پر 3 مرتبہ اللہ، اس کا پرانا نام ہے خزدار، خدا کا ایسے عذاب آ گیا کہ اتنے لوگ تباہ ہو گئے کہ خزدار کے نشے بھی علاقوں میں دفن کرنے کی جگہ نہیں، پہاڑوں پر ان کو دفن کیا گیا، اتنے تباہ ہو گئے۔ خزدار تو ایک کھڈا ہے اور بلوچستان کی خوبصورت شہر ہے۔ صحابہ بھی گئے اور انہوں نے بیروہیوں کو خوب مارا، صحابہ نے بلوچوں کو خوب مارا، بیروہیوں کو خوب مارا، سمجھے؟ فرمایا کہ چپٹی ہوئی ناک ہے جیسے مکران کے اندر میں مارا، مکرانیوں کو، بلوچوں کو خوب مارا، آئے سمجھے؟ اچھا کیا، دیکھ لو مولانا۔ اب سوال یہ، ایسا عذاب دوں گا کہ یہ عذاب دنیا میں سے، کائنات میں سے کسی کو نہیں دیے۔ تو قرآن کہتا ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون والوں کو سخت عذاب دے دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا عذاب تو کسی اور کو نہیں دوں گا۔ جواب یہ کہ اشد العذاب یہ اور فرعون سب برابر ہے، بولو، سب سے سخت عذاب یہ بھی سخت عذاب ہے۔ تو اشد کی یہ بھی ایسے عذاب ہوگا جو کسی کو نہیں ہو، شدید ہوگا، اور آل فرعون وہ بھی اشد العذاب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ اور وہ برابر ہیں، سمجھے؟ آئے سمجھے؟ ایک مسئلہ یہ برابر ہے اس سے، یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کمی نہیں ہوگی، تو برابر ہے اس میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ احد من العالمین من عالمی زمانکم، تمہارے زمانے کے، جو تمہارے زمانے میں، ان میں لوگوں کو عذاب ہو چکا ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت اس کو ہوگا جو آسمانی معجزہ کا انکار کرے گا۔ من العالمین من عالمی زمانکم، سمجھتا ہے؟ اور تیسرا عذاب اللہ عذبو، میں جہنم کی عذاب نہیں دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ یہ عذاب میں نے کسی کو کبھی دیا نہیں، وہ ہے کہ تمہیں خنزیر اور بندر بنائیں گے، واقعتاً اس جیسا عذاب کسی کو ملا بھی نہیں۔ کسی کو غرق کیا، کسی پر دیوار گرا دی، کسی کو کینسر کا حوالہ کیا، کسی کو کس بیماری میں، لیکن ان کو خنزیر اور بندر بنا دی۔ خنزیر بندر نہ کہہ دینا، وہ تو یہودیوں کا ہوگا شکلوں کا مسخ کرنا، بگاڑنا، یہ کہا کہ یہ فرمائشی معجزہ کے بعد۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اذکر اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ قال یقول کے معنی میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا کہ اتخذونی و امی الہین، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا دو، من دون اللہ اللہ کچھ۔ قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقول، کہیں گے سبحانک اسبح سبحانک، من کہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی، میرے لیے روا نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کہہ دوں کہ جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ما لیس لی بحق، یہ پورا جملہ موصول صفہ، یہ مقول بنے گا، مفعول بنے گا اقول کے لیے، اور اقول وتاویل مصدر یکونو کے لیے اسم لی خبر بنے گا۔ قال، حضرت فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سبحانک اسبح سبحانک ما یکون لی، میرے لیے روانی ان اقول ما لیس لی بحق، ایسی بات میں کہہ دوں کہ جو میرے لیے روان ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر فرض کر لو ایسی کوئی بات یہ ہے کہ میں نے کہی ہے، فقد علمت، تو اس کا علم آپ کو ہے۔ تعالی ما فی نفسی، آپ میری حقیقت کو جانتے ہیں، یا نفس سے مراد اللہ کو بھلا کر ذات اور حقیقت، میری حقیقت کو جانتے ہیں۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کی ہے کہ دل میں کیا ہے، دل تو نہ کہہ دو، حقیقت کا مجھے پتہ نہیں۔ انک انت علام الغیوب، تیری ذات علام الغیوب۔ ما قلت له، میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، الا ما امرتنی بھی، یہ مفعول بھی بنے گا، ہاں جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور حکم کس بات کا آپ نے دیا تھا، وہی ہے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی بات کر جو میرا تمہارا رب۔ وکنت شہیدا علیہم، اے اللہ میں ان کی نگرانی کرتا، میں ان کا نگہبان تھا۔ وکنت شہیدا علیہم، میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان میں موجود تھا۔ ما دمت فیہم، ما دمت ثابتا فیہم، یہ ظرف بنے گا شہیدا کے لیے۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے پورا کا پورا
مجھے اٹھا لیا وہاں سے آسمانوں کی طرف، تو کنت انت الرقیب علیہم، تو ان کا نگران آپ ہو گئے، علیہم رقیب کے ساتھ، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز سے مطلع ہے، ہر چیز پر تو مطلع۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آپ کو بتایا تھا کہ شہید کا معنی مطلع۔ ان تعذبوا، اگر آپ ان کو عذاب دے دے، فإنهم عبادک، تیرے بندے، وإن تغفر لهم، اور اگر بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تیری ذات یہ ہے کہ قادر مطلق ہے، حکمت والی۔ قال اللہ، یقول اللہ، اللہ فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا۔ اس دن یہ ہے کہ شیطان بھی سچ کہے گا، لیکن شیطان اس سے نہیں، شیطان مستثنیٰ ہے، شیطان بھی سچ کہے گا، سمجھے بھیا؟ شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ کے وعدے سچے تھے، میں نے جھوٹ آپ لوگوں کو وہ کیا تھا، سمجھے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخین، یہ ساری باتیں سچ ہوں گے لیکن شیطان کے لیے نافع نہیں ہوں گی۔ قال اللہ ھذا مبتدا بنے گا، یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ صادقین کو ان کا صدق نفع دے۔ لہم جنات، جملہ استئنافیہ، انہی کے لیے باغات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے چار نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اس کے بعد اپنے عموم حکومت اور عموم قدرت کو بیان کرتا ہے، ملک السماوات والارض وما ثبت فیہن، آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں ما ثبت، ان سب کی سلطنت قائن للہ، یہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ثابت ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ کس پر بھی قادر ہے؟ اور اللہ امکان نظیر پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کیا ہے، اس پر اللہ کا خلف وعید پر بھی قادر ہے، جی ہاں قادر ہے۔ دیوبندیوں کا مذہب یہ ہے، اس پر مفتی عبدالسمیع نے، دوسرے لوگوں نے، ہندوستان کے عبدالسمیع، ان لوگوں نے کتابیں لکھی، بریلویوں نے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا حل الکذب شیء من الاشیاء ام لا، الکذب شیء من الاشیاء ام لا، وکل شیء مقدور للہ فالکذب مقدور للہ، سمجھ میں؟ محمد جیسے اللہ بنا دے، نبی جیسا بنا دے، ہو بہو وہی شکل ہو، اللہ اس پر قادر ہے نہیں؟ قادر ہے۔ اللہ وعدہ کرے، وعید، وعدہ نہیں، وعید، وعید سنا کہ جہنم ہے، اور اس کے خلاف کرے، اللہ اس پر قادر ہے نہیں۔ تو اب دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ جی الکذب شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فالکذب مقدور للہ، اور خلف الوعید، وعدے کی مخالفت، جو میں نے 5ویں پارے میں آپ کو 5-6 جواب اس کو دیا تھا، 5 جواب دیا، فجزاؤ خالدا فیہا، اس کا جواب آپ کو بتایا۔ تو اب خلف الوعید شیء من الاشیاء وکل شیء مملوک، وکل شیء، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مخلوق للہ، لہذا فخلف الوعید مخلوق للہ، اور امکان النظیر، یا یہ کہ نظیر محمد، محمد کا نظیر، فرماتے کہ شیء للہ، شیء وکل شیء مخلوق للہ، اور لہذا فنظیر محمد وہ مملوک للہ ہے، داخل تحت قدرت ہے، اس کی قدرت کے تحت داخل ہے۔ ایک یہ کہہ دو، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو کہ یہ افعال ہے، کذب تو ان میں سے خال تو اس پر افعال ہے، اور یہ کذب بندوں کا افعال ہے، تو اللہ آپ کو بھلا کر، یہ بھی ایک فعل ہے، اور افعال تمام کے تمام مخلوق ہے اللہ کے، اللہ ان کے خالق ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ کذب الباری اور الخلف الوعید اور امکان نظیر۔ ہاں اب دیوبندی یہ کہتے ہیں، خیال کر لینا، دیوبندی کہتے ہیں کذب داخل تحت قدرتی ہی ہے، اللہ جھوٹ پر قادر ہے لیکن جھوٹ بولے گا نہیں، قادر ہے لیکن بولے گا نہیں، نظیر پر قادر ہے لیکن نظیر پیدا کرے گا نہیں، خلاف وعدہ پر، خلف وعید پر قادر ہے لیکن خلف وعید کرے گا نہیں۔ جیسے کہ مولوی منظور اس پر قادر ہے کہ پیشاب پاخانے سے اپنے منہ کو مل دے، قادر ہے لیکن کرے گا نہیں۔ پیشاب پیے مولوی منظور، قادر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر قدرت ہے لیکن پیے گا نہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں؟ اس لیے اب کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نظراً الی کونہا مخلوقۃ و حوادث، یہ چیزیں مخلوق ہیں، تو اس اعتبار سے کل مخلوق، ہر مخلوق داخل تحت قدرتی، اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے، یہ ہے، لیکن محال لغیر ہی ہے، یہ لغیر اللہ تعالیٰ کے، اللہ کو بھلا کریے کہ غیور ذات کے پیش نظر یہ چیزیں داخل تحت قدرتی ہے لیکن محال لغیر ہی ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ تھا، اور اس پر یہ کہ بریلویوں نے مشہور کر دیا کہ دیوبندی کہتے ہیں خدا جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ جھوٹ پر قادر ہے الگ چیز ہے، بولتا ہے الگ ہے۔ یہ وہ مسائل یہ ہندوستان کے اندر چھڑ گئے، مولانا خلیل احمد نے، دیگر حضرات نے کتابیں لکھی، اور بریلویوں نے اس پہ ہمیں ذلیل کر دیا۔ مسئلہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس طریقہ پر ہو گیا۔